بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ذکر چل رہا تھا امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث کی شرح میں اہل الحدیث اور محدثین اور سلف صالحین کے عقیدے کا، اور ہم بہت سارے مسائل سے گزرتے ہوئے آخرت کے مسائل میں ہم آ کے رکے تھے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذکر تھا، اور وہ احادیث بھی آئی تھیں جن میں آپ کن لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور اسی سفارش کے ضمن میں جنت میں جانے والے اہل اسلام کا ذکر بھی آیا تھا۔ اسی سیاق میں امام ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ، کہ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالحوض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان رکھتے ہیں، والکوثر، اور کوثر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ حوض اور کوثر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حوض جو ہوگا وہ میدان محشر میں لگایا جائے گا، اور ہر نبی کو ایک حوض ملے گا، ہر نبی اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے وہاں حوض پہ بیٹھے گا، اور ہر نبی کی امت ان کے پاس جائے گی اور وہاں سے پانی پیے گی۔ لیکن روایات میں یہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کسی کو پلائیں گے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کا پانی پینے کے لیے نصیب فرما کہ ہم آپ کے ہاتھ سے پئیں، تو کسی روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، بلکہ وہاں پر ایک طریقے سے چونکہ میدان محشر میں مشقت کا عالم ہوگا، دھوپ اور گرمی کی شدت ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینوں میں ہوں گے، اور قبروں سے اٹھ کر کے بھاگ کر کے آئے ہوں گے، کافی وقت وہاں لگا ہوگا، تو بھوک پیاس کی شدت ہوگی، پیاس زیادہ ہوگی وہاں لوگوں کو، تو گویا ایسی شدت کے عالم میں پانی پلانے کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی ہے، تو ہر نبی کی امت اپنے نبی کے والے حوض کے پاس جائے گی، تو وہاں پر لوگ پانی پئیں گے۔ اور بعض روایتوں میں تفصیل آتی ہے، حوض کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں جن میں اس کی لمبائی اور چوڑائی کا ذکر ہے۔ الگ الگ وقتوں میں آپ نے الگ الگ حدیثوں میں سامنے والے سائل کے سوال کرنے والے کے اعتبار سے آپ نے جواب دیا۔ کبھی آپ نے بتایا کہ جو ہے یمن کے کسی شہر کا ذکر کیا کہ صنعاء سے حضرموت تک، اور آئلہ شام سے لے کے یمن تک، اس طرح سے آپ نے کبھی کبھی سامنے والے کو بتایا اس کی چوڑائی اتنی ہوگی اس حوض کی۔ تو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ چوڑائی اور لمبائی کا ذکر ہے، تو اسی پر علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی اصل چوڑائی کیا ہے، وہ تو کیونکہ وہ مقصود وہاں پر زیادتی اور زیادہ چوڑا بتانا مقصد ہے، ورنہ کوئی خاص شہر سے لے کے اس شہر تک کی چوڑائی مقصود نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ الگ جواب دیا اس کی وجہ ہے کہ جیسا ظاہر ہے کہ آپ سے سوال کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ اب کوئی آدمی جو گاؤں میں رہتا ہو اور وہ کبھی گاؤں سے نہ نکلا ہو، زیادہ اپنے چھوٹے سے کسی شہر تک گیا ہو، تو اس انسان کو سمجھانے کے لیے آپ بڑے بڑے شہروں کا نام لیں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا نام لیں، وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ وہیں آس پاس کے گاؤں کا نام لیں گے نا کہ فلاں گاؤں سے فلاں گاؤں تک، تو وہ سمجھ لے گا کہ اچھا یہ تو بہت دور، بہت زیادہ چوڑی چیز ہو گئی، بہت بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ وسلم سارے ہر سوال کرنے والے کو یا اپنے سامنے والے مخاطب کے اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو حوض کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی لمبائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے اس کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ اسی لیے ہے کہ امت کی تعداد زیادہ ہوگی، تو کسی کو پیالہ لینے میں اور پانی پیالے میں لے کر پینے میں کوئی دقت پریشانی نہ آئے جو لوگ وہاں پہنچیں گے۔ اور پھر اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور بہت زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مطلب اس طرح کا، اس معنی میں کہ وہ پئیں گے، جس نے پی لیا ایک بار وہ دوبارہ پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ کوثر جو ہے ایک نہر ہے، کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اور یہ جو ہوگا حوض وہ
میدان محشر میں ہوگا. تو میدان محشر کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد لوگ آگے بڑھیں گے، چلیں گے، اور جب ان کو کہا جائے گا کہ تم لوگ، اعلان ہوگا کہ ہر وہ شخص جو جس کو بھی پوجتا تھا، جس کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ ہو لے اور اسی کے ساتھ چلا جائے، آگے بڑھنا ہے. تو جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی کرتے، ستاروں کی کرتے، حجر، درخت، کیڑے مکوڑوں، جانوروں، کسی کی بھی، یا انسانوں کی بھی، بتوں کی، کسی بھی چیز کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے وہاں دیکھیں گے وہ لوگ، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، اور سب پھر جہنم میں ان کے پیچھے پیچھے گریں گے، کیونکہ وہ سب مشرکین تھے، مشرک تھے، اہل شرک تھے، لہٰذا وہ آگے بڑھنے کے بعد سیدھے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. اس امت کے اہل ایمان اور اس امت میں جو منافق تھے وہ لوگ، اور حتیٰ کہ اس امت کے جو گنہگار ہوں گے وہ بھی، سب کے سب لوگ ظاہر موحد تو ہوں گے ہی، تو وہ سب بچے رہیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا ان کے پاس اور ان سے کہے گا کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے. لمبی حدیث ہم کئی بار بتا بھی چکے ہیں آپ کو. تو اس میں پھر چلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کچھ دور تک اپنے آئیں گے. وہاں پر اندھیرا ہوگا. ایک جگہ ایسی آئے گی وہاں پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں پر روشنی ختم ہو جائے گی. حالانکہ میدان محشر میں سورج بہت قریب ہوگا، لیکن آگے ایک وقت دور تک کہیں چلنے کے بعد اندھیرا ہوگا اور اس جگہ پہ روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو وہاں لوگوں کو ان کے ایمان کے بقدر روشنی دی جائے گی، ان کے پیروں میں، ان کے اس میں ہوگی، اور ان کے سامنے قدم بڑھائیں گے تو روشنی ان کو اس سے سامنے، ایمان، جس کا ایمان اچھا زیادہ تھا، جس کے عمل زیادہ تھا، اس کی روشنی بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور وہ روشنی میں، اندھیرے میں دیکھتے وہ آگے بڑھے گا. اور جن کا کم تھا وہ اسی اعتبار سے ہوں گے. منافقین کو بھی ملے گا، وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے، ان کو نور نہیں مل پائے گا، منافقین کو نہیں ملے گا، لیکن جو گنہگار ہوں گے ان کو تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے حساب سے ملے گا. اس کے بعد پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے جہاں سے جہنم شروع ہوگی، اور وہاں سے ایک پل ہوگا جس کو پار کرنا ہوگا، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں. اور وہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اور اس روشنی کے اعتبار سے پھر اس سے گزریں گے. کچھ لوگ بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ، یہ سب تفصیل ہے. تو جنت میں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد کا مقام خیر، اس کو مقصود نہیں ہے ہم بیان کرنا کہ نکلنے کے بعد کیا ہوگا. جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک، آپ کے لیے خصوصی نہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انعام میں دی ہے، اور وہ بھی بہت فضیلت والی ہے. اس کا بھی ایک مطلب ایک خاص مقام ہے، اسی لیے اس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا. تو حوض پر بھی ہمارا ایمان ہے اور کوثر پر بھی ہمارا ایمان ہے. کوثر ایک نہر ہے اور حوض ایک حوض ہے پانی پینے کا، وہ جنت میں ہے کوثر. وَإِدْخَالِ فَرِيقٍ مِّنَ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ اہل توحید مسلمان جو ہوں گے، توحید والے مسلمان موحدین لیکن گنہگار ہوں گے، تو یہاں پر اہل توحید مومن اہل ایمان ہیں، جو لوگ اچھے اعمال والے ہیں، ان میں سے ایک فریق کو، ایک جماعت اور گروہ کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت داخل کرے گا. ان کا ذکر پیچھے آ گیا تھا پچھلے ہفتے میں. وہ محاسبت فریق منہم حسابا یسیرا، اور اہل توحید میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک گروہ جن کا اللہ تعالیٰ ہلکا سا حساب لے گا. ہلکا حساب کا مطلب ہے کہ اعمال صرف پیش کر دی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اقرار بھی کروائے گا، کیا تم نے یہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے ایسا کیا تھا. حدیث میں آتا ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر یہ کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اور بعض بات میں آتا ہے کہ الا یناجیہ ربہ، کہ اس کا رب مناجات کرے گا. مناجات کہتے ہیں دھیرے دھیرے بولنا، ہلکے ہلکے ایک دوسرے کے کان میں بولنا، اسے کہتے ہیں مناجات. تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے مومن سے بات کرے گا اور بتائے گا اس کو کہ تو نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا نا، تو اقرار کرے گا ہاں یا رب میں نے کیا تھا. تو وہیں پر وہ اس طرح سے گناہ گنوائے گا اللہ تعالیٰ. تو بعض مومن ایسے ہوں گے جو اس پر یہ سوچیں گے کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، میں نہیں بچنے والا. اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی یاد کرائے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کسی کو یاد کرائے جائیں تو بعض اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ گناہ یاد دلانے کے بعد بھی بخش دے گا. تو اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے اس گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، چل آج میں تجھے معاف کرتا ہوں.
تو بعض اہل ایمان کو اللہ بخش دے گا. تو ان سے حساب جو ہوگا وہی یاد دلانے والا ہلکا حساب ہوگا. وَإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ، اور پھر اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. اس پر ایمان ہے ہمارا. بغیر سوء یمسہم وعذاب یلحقہم، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور وہ بغیر عذاب کے جائیں گے، لیکن تھوڑا حساب ہونے کے بعد. فرق سمجھیے گا، پہلی والی جماعت کوئی حساب نہیں، ان کو جنت میں ایک جماعت نکالی جائے گی، اور پیچھے ذکر آیا تھا، تفصیل بتائی تھی ہم نے کتنے کتنے لوگوں کا ذکر ہے، 70,000 اور ان کے ساتھ بھی، تو ان کو سیدھے جنت داخل کر دے جائیں گے. وہ توحید کے کامل توحید والے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے ایمان والے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، اور ان سے تھوڑا ہلکا حساب جو لے کے، حساباً یسیرا، آسان حساب. تو یہ آسان حساب والے وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو یاد کرا کرا کے ان سے اقرار کروائے گا، اور انہیں لگے گا کہ اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، یہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب نہیں بچیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کو یاد کرانے کے باوجود بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور جنت داخل کرے گا بغیر کسی تکلیف اور عذاب کو دیے. اور ایک فریق وہ ہوگا وَإِدْخَالِ فَرِيقٍ مِّن مُذْنِبِيهِمْ النَّارَ، اور اہل توحید ہی میں سے جن کے گناہ یاد کرائے جا رہے ہوں گے، اور ان سے پھر تھوڑا سا حساب ان کا کیا ہوگا، مشکل بھی، مناقشہ بھی ہوگا، ان کا حساب میں سختی ہوگی، مناقشہ ہوگا، کیوں کیا ایسا، تمہیں وقت دیا گیا تھا ایسا کیوں، اس طرح کا مناقشہ ہوگا. تو ان میں سے جو گنہگار ہوں گے، ایسے لوگ جن کا مناقشہ ہوگا، گنہگار جن کو اللہ تعالیٰ بخشنا نہیں چاہے گا، جن پر رحم کرنا نہیں چاہے گا، اس وقت جنت میں اور جہنم میں ڈالنے سے پہلے جن پہ رحم نہیں کرے گا، وہ اللہ جانتا ہے کتنی بڑی جماعت ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. یعنی گرچہ صاحب توحید جو توحید پر ہے، شرک نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کسی بھی وجہ سے بخشے، چاہے ان کی کوئی کسی وقت کے کسی عمل کی کوئی ادا ہوگی جو اللہ کو پسند آ گئی ہوگی، کوئی جذبہ ہوگا، کوئی ان کی کوئی ایسا کام ہوگا جو اللہ کو پسند آ گیا ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی وہ مالک ملک ہے، تنہا بادشاہ ہے، اس دن تو اسی کا فیصلہ چلے گا، وہ جس کو چاہے گا رحم کر دے گا انعام کے طور پہ. تو وہ کچھ لوگوں کو تو معاف کرے گا، لیکن گناہ کرنے والے سب لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو ضروری طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. پھر کیا ہوگا، ثم اعتاقہم، پھر انہی لوگوں کو جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، شرک نہیں تھا، بقیہ گناہ تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو شرک سے چھوٹے ہیں لیکن کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر ان کی گردنوں کو آزاد کرے گا، وَإِخْرَاجِهِم مِّنْهَا، اور جہنم سے نکالے گا. فرشتوں سے کہے گا تم لوگ سفارش کرو، فرشتوں کی سفارش سے بھی نکالا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، فرشتوں کو باقاعدہ حکم دے گا لگے سفارش کرو تم لوگ. اہل ایمان سے بھی کہا جائے گا تم لوگ سفارش کرو، جو جنت میں جا چکے ہوں گے ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کچھ لوگوں کے حق میں. نبیوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر سفارش کریں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی، ان کو بھی قبول کر لیا جائے گا. جب سب لوگ سفارش کر چکے ہوں گے، تب آخر میں اللہ تعالیٰ خود سفارش کرے گا. تو کہے گا، سفارش نہیں مطلب خود سے بخشے گا، گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہوگا ان لوگوں کے حق میں کہ ان کو جہنم میں ابتدا میں ڈال دیا جائے. ان پر رحم اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان پر رحم یہ کرے گا کہ ان کی سزا مان لیجئے، اور اس میں ہمارے دنیاوی نظام کے حساب سے 50 سال اگر سزا میں رہنا ہے، مثال ہے، تو تھوڑی سی مدت میں، اللہ جانتا ہے کس کو کتنی مدت میں نکالنا ہے، تھوڑی سی مدت میں، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد، جو بھی اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہوگا، اس وقت کے بعد گویا سزا کا وقت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی وجہ سے خود سے ان پر رحم کر کے بخش دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رحمت اور اس کی حکمت پر ہے.
وَإِلْحَاقِهِمْ بِإِخْوَانِهِمْ، اور پھر اللہ انہیں نکال کر کے اپنے ان کے ان بھائیوں سے ملا دے گا جو ان سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، ان تک پہنچا دے گا. وَلَا يُخْلَدُونَ فِي النَّارِ، اور یہ لوگ جو جہنم میں گئے ہوں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا اور اہل الحدیث کا عقیدہ ہے. فَأَمَّا الْكُفَّارُ، رہی بات کفار کی، جو لوگ کفر پہ مرے یا شرک پہ مرے، شرک بھی کفر ہی ہے ایک طرح کا حقیقت کے حساب سے، تو جو لوگ شرک اور کفر پہ مرے فَإِنَّهُمْ يُخَلَّدُونَ فِيهَا، تو وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وہ کبھی مرنے والے نہیں ہیں، نہ جہنم کبھی ختم ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے. وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا، اور یا کہیے وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا أَبَدًا، نہ تو وہ اس سے نکلیں گے نہ ہی نکالے جائیں گے. یخرجون کا مطلب ہوگا نکلیں گے نہیں، اور یخرجون کا مطلب ہوگا نکالے نہیں جائیں گے. منہا ابداً، جہنم سے کبھی بھی، ہمیشہ. ولا يترك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا، اور اللہ تعالی جہنم کے اندر اہل ایمان میں سے جو گنہگار لوگ تھے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا. مطلب جہنم میں نہیں چھوڑے گا کسی اہل ایمان میں سے گنہگار لوگوں کو جو جہنم میں گئے تھے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کو نکال لے گا. چاہے کچھ لوگوں کو رحم کر کے وقت سے پہلے نکال لے، ان کی سزا کا وقت مقرر ہونے سے ختم ہونے سے پہلے، یا یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت لمبا وقت اپنی پوری سزا کاٹنے کے بعد نکلیں گے، لیکن وہ جہنم سے نکال لے جائیں گے. کتنے ہی بڑے ظالم ہو، اگر شرک نہیں ہے ان کے پاس اور ایمان کا نور ان کے دلوں میں ہے. لیکن رہی بات کفار کی، تو وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی. اور جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی یعنی بمعنی کفار ہیں، اصلی اہل جہنم تو وہی ہیں. جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ایک ہفتہ رہے، ایک مہینہ رہے، تو کیا وہ گھر والا تھوڑی ہوتا ہے؟ گھر والا تو وہ ہے جو اصل گھر والا ہے، وہاں جو گھر میں رہتا ہے. تو ایسے ہی جو لوگ اہل توحید اور اہل ایمان میں سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہ تو اہل جہنم نہیں ہیں. وہ لوگ اہل جہنم تو وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم ہی میں رہنے والے ہیں اپنے کفر اور شرک کی بنا پر. تو وہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کا عقیدہ ہے. یہاں پر ہم تھوڑا کچھ چیزیں بتلائیں آپ کو کہ جنت اور جہنم کے متعلق جو مشہور بات اور اتفاقی اجماعی بات تو یہی ہے. لیکن بعض فرقے ایسے بھی گزرے ہیں ہمارے اسلامی تاریخ میں جن کا ذکر پیچھے گزرا بھی ہے، جیسے جہمیہ کا فرقہ ہے، جہم بن صفوان، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا اسلامی تاریخ میں بحیثیت فرقہ. تو جہم بن صفوان کہتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گی. جنت اور جہنم دونوں ایک وقت کے بعد کبھی بھی، وہ ایسا نہیں کہ چند دنوں میں، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سالوں کے بعد کبھی بھی، وہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ فنا ہوں گی. مطلب جنت بھی فنا ہو جائے گی اور جہنم بھی فنا ہو جائے گی. یہ عقیدہ بظاہر دیکھیں ہمیں کتنا تعجب خیز لگتا ہے کہ بھئی قرآن میں بارہا کہا گیا ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ نے اب ایسی صورت میں یہ والی بات کتنی غیر معقول ہے، وہ فنا ہو جائے گی. کیوں بھئی؟ اب اس کا جو عقیدہ ہے یا اس کا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے، اس کے پاس عقلی دلیل ہے. جہم بن صفوان کے پاس کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے. اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کی دلیلیں نہ ہوں تو بہت خطرناک دلیل ہے وہ، سمجھے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے امتناع وجود ما لا یتناہی من الحوادث. اس کا مطلب ہے مخلوق، کوئی بھی چیز جو مخلوق ہے، مخلوق ایسی مخلوق جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے.
ایسی مخلوق جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، یعنی ہمیشہ رہنے والی مخلوق. مخلوق ہمیشہ رہ ہی نہیں سکتی. مخلوق، جو بھی چیز مخلوق ہے، کریٹڈ ہے، مطلب جو پیدا کر دی گئی مخلوق، وہ ہوتی جو پہلے نہیں تھی اب ہے. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ مخلوق وہ ہے، مخلوق کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخلوق وہ چیز ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے عدم ہو. عدم مطلب لا شے، کچھ نہیں. اور جس کے پیدا ہونے کے بعد فنا ہو. مخلوق وہی ہے. کوئی بھی چیز ہے، ہم لوگ ہیں اپنی اپنی عمر کے حساب سے ایک وقت میں ہم دنیا میں نہیں تھے. اپنے والدین کے اگر آپ پہلے بیٹے ہیں تو آپ کے والدین کے پاس پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر آپ آئے. دوسرے اور تیسرے ہیں تو آپ سے پہلے 2 تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے وجود سے پہلے ہم صفر تھے، کچھ نہیں تھے. اب ہمیں وجود ملا اور یہ وجود ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا. جیسے کہ ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، چیزیں دنیا میں دیکھ لیجیے، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے جس ڈیٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر چیز دیکھ لیجیے، ذرہ ذرہ. اب مشکل کیا آ رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متکلمین. یہ متکلم لوگ ہیں، اہل کلام. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلا سوال ان کے یہاں یہی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں. بلکہ اشعری اور ماتریدی علماء کے یہاں، یعنی اہل دیوبند اور دوسرے لوگوں کے نزدیک، مکلف شخص، مکلف کا مطلب ہوتا ہے جو شخص بالغ ہو گیا ہو، نوجوان مطلب لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ شخص، عاقل، بالغ، مسلمان، جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، میچور ہو جائے اور ایڈلٹ ہو جائے، اور عقل مند بھی ہو اس کی، ایسا نہ ہو عقلی بیمار ہو، مطلب عقل بھی صحیح سالم ہو اس کی. تو وہ شخص کیا ہے؟ مکلف ہو جاتا ہے. مکلف کا مطلب پابند ہے. مکلف کا مطلب شریعت کا پابند. جو بچہ ہے وہ پابند نہیں شریعت کا، سمجھے کہ نہیں؟ تو عموماً اسلام میں اس کی حد بندی نظام میں فقہی طور پر یہ ہے کہ لڑکا جب اس کو احتلام ہونے لگے تو وہ بالغ ہونے کی علامت ہے. لڑکی جب اس کو ماہانہ اس کی حیض آنے لگے، اس کی ماہواری آنے لگے، تب وہ بالغ ہو جاتی ہے. یہ عمومی اصل پہچان بلوغت کی یہی ہے. ورنہ عمر کی کہ 12 یا 13 اور 14 یا 15 یہ کوئی ایک تحدید نہیں ہے. کسی علاقے میں، بعض علاقوں میں 12 13 سال 14 سال تک بھی نہیں ہوتے بالغ بچے، اور بعض علاقوں میں 9 سال اور 10 سال میں بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اصل جو اعتبار ہے وہ کیا ہے؟ لڑکوں کے حق میں احتلام سے ہے اور لڑکیوں کے حق میں خون حیض سے ہے. تو اب جو شخص بالغ ہے، جو مکلف ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ وہ مکلف یعنی پابند. اس کو تکلیف دی جائے گی. مطلب مکلف کا مطلب کون ہے؟ جس کو تکلیف دی جائے. اور تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پابندی. شریعت کی پابندی جس پر عائد ہو گئی، فرض ہو گئی. اب عائد ہو گئی کہ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی چیز ضرورت اس وقت فرض کا وقت ہو وہ کرو. تو اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا فرض مکلف پر کیا ہے؟ جو شخص، جو لڑکا مان لیجئے ابھی تک تو کچھ نہیں، لیکن آج اس کو احتلام ہوا، اس نے خبر دی اپنے کسی بڑے کو یا کسی عالم کو خبر دی کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، کیا کروں؟ تو اس کو بتایا جائے گا، یا پہلے سے سیکھ لیا ہوگا اس نے علم میں کہ غسل کرنا ہے. تو یہ جس دن ہوا اس دن وہ اب اللہ تعالیٰ کے نظام کی شریعت کی پابندی کے دائرے میں آ گیا. اب اس پر صلاۃ، وقت پہ صلاۃ بھی فرض ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی فرض ہے، صاحب زکوٰۃ نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی اس کے اوپر. ساری چیزیں جو مطلب اس کے بہت سارے احکام ہیں شریعت کے وہ آئیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکلف پر پہلا فرض کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے نہیں اٹھایا، یہ سوال بھی انہیں متکلمین نے اٹھایا ہے. اب یہ سوال جب اٹھایا کہ پہلا مکلف پر پہلا فریضہ کیا ہے جسے اس کو ادا کرنا چاہیے، تو ہم نے اور ہمارے علماء نے اور اہل سنہ والجماعہ نے کہا کہ بھائی سب سے پہلا فریضہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بجا لائے، اور توحید عبادت پہلا فریضہ ہے. توحید عبادت. توحید کی ہمارے 3 قسمیں ہیں:
توحید ربوبیت کہ اللہ کو رب مانے. وہ تو چپ پہلے سے سنتا ہوا آ رہا تھا, سیکھتا ہوا آ رہا تھا بچپن سے, اس کو خالی تھوڑا تھوڑا چھوڑا جائے گا, اس کو سکھایا جائے گا اس کو, تو وہ سیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی خالق ہے, اسی نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو, اسماء و صفات کو بھی وہ سیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, قدیر ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, ساری چیزیں سیکھ رہا تھا. وہ علم دینا ہر انسان کے لیے لینا تو فرض ہے. اب وہ سیکھتے سیکھتے اب گویا ان چیزوں کا علم تو لے چکا تھا, بنیادی علم. مکلف جس دن ہوا, حالانکہ اس سے پہلے وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن وہ اس کے لیے ایک طریقے سے فرض نہیں تھی, ٹھیک. اب مکلف ہوا تو پہلا فرض ہے توحید عبادت بجا لائے. اب توحید عبادت کا مطلب ہے جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں جس کا وقت ہو اسی کو ادا کر دے. صلاۃ کا وقت ہے تو پہلے صلاۃ ادا کرے, تو صلاۃ اللہ کی خالص تنہا اللہ کے لیے ادا کرنا, یہی توحید عبادت ہے, توحید الوہیت ہے. تو نماز پڑھنے کا وقت ہو تو نماز ہی پڑھے, اور جس بھی اس کے بلوغت کو پہنچنے والے دن اور اس وقت میں جو جس فرض کو ادا کرنے کا وقت ہوگا وہی سب سے پہلے نماز ہی کا ہوگا. اس لیے کہ وہ مان لیجیے رات میں اس کو اگر احتلام ہوا تو وہ صبح فجر میں اس کو نماز فرض ہو جائے گی اس کے اوپر پہلی, سمجھے کہ نہیں. تو گویا توحید عبادت اس کے اوپر پہلا فریضہ ہے. یہ اہل سنت والجماعہ کا اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے. لیکن ماتریدی, دیوبندی, بریلوی علماء کیا کہتے ہیں؟ پہلا فریضہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے. غور و فکر کیوں کرے؟ غور و فکر کرنے کے بعد وہ نتیجہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ پر ایمان لانا ہے, ان کے یہاں بھی ایمان لانا ہی فرض ہے, لیکن ظاہر ڈائریکٹ تو ایمان لے نہیں آئے گا. تو اب انہوں نے اتنی دور سے چال چلی ہے, ان کی چال اتنی دور سے آ رہی ہے, مطلب چلنے کا طریقہ اتنا دور سے انہوں نے روڈ پکڑا ہے کہ پہلے نمبر کائنات میں غور کرے اور پتہ لگائے کہ یہ کائنات کس نے بنائی, کیسے بنی, یہ خود سے بن گئی ہے, کسی نے بنائی ہے. تو وہ بنائی تو بنانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے, ہونے کی کیا دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, یہ پتہ لگائے. جب پتہ چل جائے گا تب اس پر ایمان لائے گا, سمجھے کہ نہیں. اب یہ دور کا راستہ ہے, اس میں کچھ لوگ اور دور چلے گئے, کٹ گئے دوسرے راستے پہ. انہوں نے کہا نہیں, غور و فکر کرنے سے پہلے اس پہ فرض ہے کہ وہ شک کرے. شک اول فریضہ شک ہے. کیا؟ وہ یہ شک کرے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, سمجھے کہ نہیں. کیونکہ جب شک کرے گا تبھی تو اس کے جاننے کی اس کے اندر جستجو پیدا ہوگی. تو گویا جاننے سے بھائی کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی انسان کو, جیسے مثال سائنس کی لے لیجئے, وہ نیوٹن کو جو ہے, اسحاق نیوٹن کو جو وہ سیب گرتا وہ ملا, تو اس کے دماغ میں ایک کھلبلی مچ گئی نا, ارے یہ کیا ہوا, یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا ہے, ایک دم سوال کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ سوال کھڑا کرنا مقصد ہے, اصل دماغ میں سوال کھڑا کرنا مقصد ہے. تو کہا کہ پہلے شک کرو. تو یہ دیکھیے انہوں نے جب یہ بنایا, اب ہو کیا رہا ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے, حدیث نبوی ہمارے پاس ہے, اس قرآن کو پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو جان جائیں, یہ نہیں بتایا, بلکہ قرآن و سنت سے ہٹ کے, وحی کے طریقے سے ہٹ کے ڈائریکٹ اس پہ آ گئے کہ جیسے کہ ایک غیر مسلم شخص ہو, کوئی ملحد شخص ہو, وہ ظاہر ہے وہ ہماری قرآن کو تو پڑھے گا نہیں. ملحد شخص اگر اس کو اللہ کو جاننا ہوگا تو وہ تو بھائی اپنے طریقے سے جانے گا نا. تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے سارے لوگوں پر فرض کر دیا, سارے مسلمانوں پر. ایک بچے پر جو ابھی 12 سال کا 11 سال کا ہوگا, جو ابھی بالغ تو ہو گیا لیکن ابھی اتنی عقل کہاں اس کے اندر, اس پہ بھی یہ فرض کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے, یہاں پر بھی بہت ساری تفصیلات ہیں, اس میں جائیں گے تو ہمارا وقت خود چلا جائے گا کہ مثلا اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کیا ہوگا, سمجھے کہ یہ مستقل کبھی انشاءاللہ موقع بتائیں گے, پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ, کیونکہ کوئی نہیں کرتا اس سب کام کو, شک کرنا یا چلو شک چھوڑیے, بحث کرنا, ڈھونڈنا, تلاشنا, غور و فکر کرنا کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. تو کیا یہ نہ کرنے کا کوئی نقصان بھی ہے کہ نہیں, یہ آپ کسی دن پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ اللہ نے چاہے بتائیں گے تفصیل سے. ہاں تو وہ بہرحال وہ اسی لیے ہم ابھی نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ وہ پھر بات ہماری بہت دور چلی جائے گی. تو انہوں نے جب یہ فرض کیا کہ بھائی
سب سے پہلا فریضہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں. تو اب قرآن و سنت کے ذریعے تو کرنا نہیں اس کو غور و فکر, اس کو غور و فکر کرنا ہے کائنات میں دیکھ کر کے. تو پتہ لگانا ہے چیزوں. پہلے نمبر کائنات کو دیکھیں گے, اتنا تو ہر انسان ابتداً جانتا ہے کہ کائنات مخلوق ہے, ٹھیک, لیکن یہ مخلوق ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کائنات, اس کا ہر ذرہ ذرہ سب چیز مخلوق ہے, دلیل کیا ہے؟ بولے ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے, اب بہت سی دلیلیں, بہت سارے طریقوں سے انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے. ہمیں دکھتا ہے کہ اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ابتدا میں نہیں ہوتی ہیں, پھر ظاہر ہو جاتی ہیں, بن جاتی ہیں, اور بننے کے بعد ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. روز بروز کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے, اور کچھ دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمیں دنیا میں دکھ رہا ہے, ہر چیز میں, چھوٹے چھوٹے پودے ہوں, پھول ہوں, پھل والے درخت ہوں, کچھ بھی ہوں, کہ ایک چیز کچھ نہیں, آپ نے بیج ڈال دیا, بیج سے پودا نکل آیا, اور پودا دھیرے 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 بڑا ہوگا. بڑا ہونا, اس پر روزانہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی, کچھ نہ کچھ تغیر ہوتا ہے. یہی چیز انسان کے اندر بھی ہے, بچے سے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. تو اس سے اب نتیجہ یہ نکل کے آیا, اور یہ چیز مخلوق ہے, تو مخلوق کی پہچان نکل کے آئی. کیا مخلوق؟ وہ ہے جو ابتدا میں نہ ہو, پھر کچھ اس کے پھر ایک وقت میں ظاہر, جس وقت وہ ظاہر ہو اس سے پہلے وہ نہیں تھی. تو ما سبقہ العدم, جس سے پہلے صفر اور کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک. گویا اس کی پیدا ہونے کی حد اور اس کا وقت مقرر معلوم ہو, ٹھیک. ایک پہچان. دوسری پہچان, جب وہ ظاہر ہو تو اس میں روز بروز کچھ نہ کچھ تبدیلیاں اس پہ آتی ہیں, ٹھیک ہے. انسان میں بھی بچہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوتا ہے, اور ویسے بھی بڑا ہونے کے بعد بھی روزانہ ہماری عمر تو بڑھتی رہتی ہے, یہ بھی تبدیلی. اس کے علاوہ بھی بیمار ہونا, صحت مند ہونا, خوش ہونا, غمگین ہونا, غصہ ہونا, اور اس طرح کے طرح طرح کے جذبات, نفرت کرنا, محبت کرنا, سب جذبات آتے ہیں نا. تو یہ تبدیلیاں ہمارے روز بروز ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں ہم پر جیسے ہمارے اندر آتی ہیں. تو اور اس کے بعد پھر تیسری پہچان کہ وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے. یہ مخلوق ہے. کیونکہ آپ کائنات کے تمام چیزوں میں دیکھ لیں گے, آپ ساری چیزیں آپ کو ایسی ہی دکھیں گی. گرچہ کچھ چیزوں کے فنا ہونے کی ابھی آپ کو وہ نہیں دکھ رہی ہے کہ وہ فنا ہو گئیں, لیکن ان میں تبدیلی ضرور دکھ رہی ہے. تبدیلی, کچھ نہ کچھ چینجنگ دکھتی ہیں. درختوں کو دیکھیں, پہاڑوں کو بھی دیکھیں, بڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو عمومی طور پر یہ ایک استدلال کر کے اس سے یہ ثابت کیا گیا ان تین پہچانوں سے کہ یہ مخلوق کی پہچان ہے. کسی بھی مخلوق کی پہچان یہی ہے. اب یہ کہا گیا کہ جب یہ مخلوق کی پہچان ہے تو پھر خالق جو ہوگا وہ اس سے مختلف ہونا چاہیے, تبھی تو وہ مخلوق کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوگا. تو گویا اس اصول سے انہوں نے کس کو ثابت کیا؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا. ہر چیز کو, کوئی بھی چیز خود سے پیدا نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی پیچھے سبب ہوتا ہے. بہرحال عقلاء کے یہاں یہ بھی چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ابتدا میں پیدا ہوئی ہوگی, اس کے بعد سے چیزیں نکلی ہیں. تو ہر چیز کا ایک سبب ہے. تو گویا اسی لیے فلاسفہ نے, فلسفی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو سبب قرار دیا اور کائنات کو سبب کا مسبب, یعنی سبب سے پیدا ہونے والا نتیجہ, علت کا معلول, ٹھیک ہے, کاز کا رزلٹ. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کو جب ثابت کر دیا مختصر میں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے, بنانے والا, خود سے نہیں بنتی ہے. تو اب اس میں اور اس میں تفریق کیسے کریں گے, تمیز کیسے کریں گے کہ بنانے والے میں اور جس کو بنایا گیا دونوں میں فرق کیسے کریں؟ تو یہی کیا کہ ظاہر طور پہ ہمیں یہ تو دکھ رہا ہے, جو چیز بنی ہوئی ہے, جو مخلوق ہے وہ دکھ رہی ہے. تو مخلوق کی پہچان میں یہ چیز آئی کہ وہ پہلے اس کے پیدا ہونے سے پہلے عدم ہو. تو رب کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے عدم کبھی نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. ٹھیک, یہاں تو ٹھیک گیا معاملہ. اس کے بعد درمیان میں آئی صفت کے جو ہے مخلوق پہ روزانہ کچھ نہ کچھ
تبدیلیاں، کچھ نہ کچھ حادثے طاری ہوتے ہیں، تو کہا کہ رب پہ حوادث طاری نہیں ہو سکتے، ٹھیک، تبدیلیاں طاری نہیں ہو سکتی. اور آخری صفت یہ کہ مخلوق ایک وقت کے بعد فنا ہو جاتی ہے، اس کو فنا ہونا ہے. تو رب کی صفت یہ ہے کہ رب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا. اب کہا کہ ان تینوں چیزوں میں رب کے درمیان اور مخلوق کے درمیان کسی بھی اعتبار سے مماثلت اور سملرٹی ماننا یہ شرک ہے. یعنی کسی مخلوق کے بارے میں ہم یہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مخلوق ہمیشہ سے ہے؟ جیسے فلاسفہ نے کہا ہے، یونان کے فلاسفہ نے کہا ہے کہ کائنات یعنی جو عالم ہے، دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے یا اس کا جو میٹر ہے، میٹیریل ہے، میٹر مادہ جو ہے، یہ اٹرنل ہے، یہ ہمیشہ سے تھا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ قدیم ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ قدیم ہے. یہ کیا ہے؟ پیچھے کے وقت میں قدیم ہے. تو اب اہل اسلام نے ان کو مشرک قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی سب ازل سے ہے، اول میں ہے، وہ سب سے پہلے ہے، وہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے کوئی عدم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ تو کسی بھی مخلوق کو آپ کیا پیچھے ماضی میں مان سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی بلا ابتدا کے ہے؟ مان لیں گے کیا؟ اگر کوئی مان لے تو شرک ہوگا نا. تو یہی بات اس نے کہی جہاں بن صبان نے کہ جس طرح آپ ماضی میں نہیں مان سکتے کہ ماضی میں، پیچھے، پاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے کوئی مخلوق ہے، ویسے ہی درمیان میں پیدا ہونے کے بعد یا حال میں پیدا ہونے کے بعد مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کوئی مخلوق ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جس مطلب اصول کے ذریعے جو رول انہوں نے بنایا یا پرنسپل بنایا، جو رول بنا، جو اصول قاعدہ بنا، جس قاعدے کے ذریعے اللہ کے وجود کو ثابت کیا، اسی قاعدے نے تقاضا کیا کہ جنت و جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ ہونے کا انکار کیا جائے. کیونکہ مخلوق کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی. مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہ لے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے جہم بن صفوان کا عقیدہ، جہمیہ کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم بھی مخلوق ہیں، وہ کبھی نہ کبھی وقت میں پیدا ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو ایک وقت میں پیچھے پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا عقیدہ. حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے. بٹ آپ عقل سے جو اصول لا رہے ہیں، آپ نے عقل کو اگر فیصلہ کرنے والا بنا دیا تو پھر کتاب و سنت کے اصول، پھر عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جس نے کائنات پیدا کی ہے، وہ ایسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے نا جس کو وہ اپنی مرضی سے جب تک چاہے ہمیشہ ہمیشہ رکھے. وہ ہمیشہ ہمیشہ رکھے. اور کیا ہو گیا؟ انسان کی روح کو بھی تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کا جسم تو مر جاتا ہے، سڑ جائے گا، گل جائے گا، لیکن روح نہیں مرتی. اور قیامت کے دن پھر روح دوبارہ سے اسی جسم کو اللہ بنائے گا، اس میں پھر سے داخل ہو جائے گی نئے جسم کے اندر، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، چاہے کافر کی روح ہو یا مسلمان یا مومن کے اہل توحید کی روح ہو. تو یہ اللہ نے کچھ چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. یہ مخلوق ہیں. اب ان میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق یہ ہے کہ پہلے تو وہ، یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ مخلوق ہیں. دوسری چیز یہ بھی فرق ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں تھی، ایک وقت میں بنائی گئی. کیا اتنا فرق کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ تیسرا فرق یہ ہے، تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیشگی جو ان کو ملی ہے جنت و جہنم کو، یا انسان کو جو ہمیشگی ملے گی آخرت میں، اس کی روح کو، اس کی روح جب بھی پیدا کی گئی ہمیشہ کے لیے پیدا کی گئی. یہ روح کبھی نہیں مرتی ہے. روح کی موت یہی ہے کہ وہ جسم جدا ہو جائے بس. لیکن جسم تو فنا ہو کے گل سڑ جاتا ہے، سوائے ایک ہڈی کے، جو حدیث میں آتا ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو ڈسک ہوتی ہے، عجب الذنب کہتے ہیں اس کو، آخری ہڈی، وہ نہیں سڑتی ہے، وہ مٹی میں کہیں نہ کہیں پڑی رہتی ہے وہ. اور اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر سے جسموں کو اگائے گا. ٹھیک. تو روح اپنی جگہ کہیں نہ کہیں مقام میں رہتی ہے،
چاہے وہ علیین میں رہے یا سجین میں رہے، جنت والے مقام میں رہے یا جہنمی کے مقام میں رہے، روح کبھی نہیں مرتی. تو اللہ نے کئی چیزوں کو، ایسی عرش ہے، عرش کبھی فنا نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ کا عرش، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی لوح محفوظ کبھی فنا نہیں ہوگی، قلم جس سے اللہ نے لکھا تھا وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اس طرح سے اللہ کی کرسی ہے، عرش کے ساتھ جو اللہ کی کرسی ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی. تو اب رہی بات جنت جہنم کی، وہ بھی فنا کبھی نہیں ہوں گی. رہی یہ بات کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، تو کیا اس میں مشابہت نہیں ہے؟ یہی سوال آیا تھا نا ہمارے زمانے کے مشہور زمانہ، جو آج کے وقت میں ایک بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی جو ان کو فالو کرتی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس یہ سوال آیا تھا، اور وہ کلپ ہم نے اپنے فیس بک پہ بھی اس کو شیئر کیا تھا، اس پہ کمنٹ لگائی تھی. بہت پہلے کی بات ہے، سن 2011-12 کے وقت کی بات، 12-13. ان سے کسی شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جہنمی کفار ہمیشہ رہیں گے، تو ان کا ہمیشہ رہنا اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ رہے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشگی میں، ایٹرنل ہونے کی جو صفت ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اس صفت میں یہ شرک ہو گیا، شریک ہو گئے وہ لوگ، اہل جنت بھی شریک ہو گئے اور اہل جہنم بھی شریک ہو گئے. تو اس کا جواب حضرت نے جو دیا وہ یہ جہمیہ والا ہی جواب تھا. کیا جواب دیا؟ اسی وقت بنایا جواب کو پہلے سے تو پتہ نہیں تھا. جواب یہ دیا کہ بھائی جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن تب تک رہیں گے جب تک جنت ہے. پھر کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جنت کبھی ختم ہو جائے گی، لیکن بس یہ ہے کہ جب تک جنت آنا میں تبھی تک رہیں گے. اب یہ تو بات عجیب سی ہو گئی. آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہو کہ وہ کبھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جب تک ہے تب تک رہیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ یا تو ایک بات کہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بھائی جنت جانا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، تب تو جواب ہی نہیں بنا آپ کا. وہ جیسا سوال تھا سوال اپنی جگہ برقرار کھڑا ہے. اور یا پھر آپ یہ کہیے کہ نہیں وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائیں گی. انہوں نے مثال بھی دی، جیسے کہا کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے. پرانے وقتوں میں بادشاہوں کے لیے یہ اس طرح کی دعائیں دیتے تھے لوگ، اور کہتے تھے کہ اللہ جو ہے بادشاہ سلامت کو ہمیشہ رکھے، آپ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے. تو ہمیشہ اگر رہے بھی مان لیجئے تو کب تک رہے گی؟ دنیا کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نا. اس دنیاوی زندگی کی کوئی نہ کوئی تو انتہا ہے نا. تو یہ ہمیشہ ہمیشہ اگر رہے گی بھی تو ایک دن کیا ختم ہونی ہے اس کو. یعنی کوئی بادشاہ ایسا ہو جو جب سے بادشاہ بنا اور قیامت کی صبح تک وہ بادشاہ بنا رہا، تو دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ اسی بادشاہت رہی کہ نہیں رہی. یہی جواب دیا ہے انہوں نے کہ جیسے دنیا کے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے، آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، آپ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے، یہ جملے کہے جاتے ہیں. تو اگر وہ دعا قبول بھی ہو جائے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی. تو یہی بات کہہ کر انہوں نے، اب دیکھیے انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے عقل سے جواب دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جہمیہ کے مذہب پر ہیں یا جہمیہ کے قول کو انہوں نے، لیکن عقل سے جواب دیا ہے، کتاب و سنت سے جواب نہیں ہے. یا اہل سنہ والجماعہ اور سلف صالحین کے اقوال کا پتہ نہیں ہے ان کو، سمجھے کہ نہیں. تو اب انہوں نے یہ جواب دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے سائل خاموش. ہم نے اس کو اپنے فیس بک پہ اس زمانے میں 10 سال پہلے قریب اس کو شیئر بھی کیا تھا اور کمنٹ بھی کیا تھا. ہم نے اس میں وہ چھوٹا سا کلپ کسی نے شیئر کیا، بھیجا تھا ہم کو. تو یہ آپ لوگ دیکھیے گا، کسی موقع میں ملے گا، یا ذاکر نائک سے ملے گا، وہ کہیں نہ کہیں ہوگا، اور کہیں نہ ہو تو ہمارے یوٹیوب پہ، اس پہ فیس بک پہ ضرور ہوگا. ریپلائز تو بہت آئے ہوں گے. ہاں وہ کافی لوگوں کا اس طرح کا وہ ہے، لیکن چونکہ بہرحال عقیدے کے مسئلہ تھا اس لیے زیادہ لوگ بولے نہیں بہت زیادہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا سیدھا سا جواب تھا، سیدھا سا ہے نہیں، اللہ جب تک چاہے نہیں ہمیشہ یہ وہ تو قرآن میں وہ تو ہمیشہ تو کہہ دیا اس نے. اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ جنتیوں کی ہمیشگی اللہ کی عطا کردہ تحفہ ہے، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ احسان ہے اس کا، اس کی مشیت پر ہے. وہ جب وہ اگر چاہے ختم کرنا تو ختم کر دے گا، لیکن اس نے بتا دیا کہ ختم نہیں کرے گا وہ.
جبکہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہمیشگی تو اس کی ذاتی ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. بندوں کو اللہ نے پیدا کر دیا تو ان کی روحوں کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ہمیشگی کی مخلوق ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جنت کی ہمیشگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو یہی فرق ہے بنیادی. اللہ کی ہمیشگی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں، اور بندوں کی ہمیشگی جنت میں اور جہنم میں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو بھئی فرق تو ہو گیا نا. لہذا سیدھا جواب اس کا یہی تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے طور جواب دیا. تو وہ جواب بن کے یہ آیا کہ جب تک جنت جہنم ہے تب تک رہیں گے. تو اس سے تو یہ نکلتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ دروازہ کھول دیا کچھ نہ کچھ. تو جیسے انہوں نے اور بھی دروازے کھولے، انہوں نے جنت کا دروازہ کچھ لوگوں کو اور کے لیے کھول دیا ہے انہوں نے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہے یہ ہم نے بات اس لیے بیان کی کہ دیکھیے یہاں پر یہ مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے. یخلدون فیہا لا یخرجون منہا. اور ایسی کفار بھی یخلدون فیہا لا یخرجون منہا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کفار جہنم میں رہیں گے، کبھی وہ اس سے نہیں نکلیں گے. ایک قول اور ہے اہل سنت والجماعت کے بعض علماء کا، جو پرانے زمانے میں یہ قول بہرحال تھا، امام ابن تیمیہ وغیرہ، ابن قیم وغیرہ کے زمانے تک، وہ 7ویں اور 8ویں صدی کے زمانے تک یہ قول چلا ہے، امت میں مشہور رہا ہے. لیکن بعد میں پھر یہ قول ایک طرح سے اہل سنت کے ہاں پھر متفق علیہ ہو گیا، یہی کہ جنت جہنم دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ قول یہ تھا کہ جنت تو ہمیشہ رہے گی لیکن جہنم فنا ہو جائے گی. یہ قول، یہ والی بات بعض صحابہ سے بھی منقول ہے اور بعض تابعین سے اور ان کے بعد کے علماء سے، مگر بہت کم ہیں یہ لوگ. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک اور ابن قیم تک کے زمانوں تک، یعنی 8ویں صدی کے نصف تک یہ قول اہل علم کے درمیان رہا. ان کی دلیلیں بھی ہیں، انہوں نے دلیلیں دی ہیں اور کچھ باتیں انہوں نے کہی، لیکن بہرحال وہ قول مرجوح ہے اہل سنت کے یہاں. اگر مان لیجیے کوئی بندہ ایسے کہہ دے یا وہ شیخ کو کیا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیتے کہ بھئی نہیں جنتی تو ہمیشہ رہیں گے، شاید جہنمی ہو سکتا ہے کبھی نکال لیے جائیں یا فنا ہو جائے جہنم، کیونکہ اہل سنت اہل علم کا ایک قول رہا ہے، تو اس قول کو غلط بدعت نہیں کہا جائے گا، گرچہ وہ مرجوح ہے، گرچہ وہ غیر مقبول ہے، اس پر عمل نہیں ہے. اس پر امت نے بعد کے وقتوں میں 8ویں صدی کے بعد سے پھر تقریباً سمجھ لیجیے اجماع کر لیا ہے اس بات پر کہ وہ یہ والی بات کیا نام ہے مرجوح ہے، قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ دلیلیں قرآن و سنت کی بہت صاف ستھری ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم ہمیشہ باقی رہے گی، جہنم کبھی فنا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم فنا ہو جائے گی لیکن ان کو نکال کے جنت داخل کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو جو اس میں تھے. لیکن ایسے نہیں ایک دن دو دن کے بعد. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منسوب ہے ایک اثر اور ایک قول، کہتے ہیں کہ لو لبث اہل النار فی النار کقدر رمل عالج. عالج ایک جگہ ہوتی تھی جزیرہ عربیہ میں، وہاں پہ ریگستان ہے. اب ریگستان تو کوئی آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر تک تو ہوتا نہیں، عام طور پہ کئی میلوں تک، کئی سو میل تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ رمل عالج کے ریگستان کے ذروں کے برابر بھی جہنمی جہنم میں ان ذروں کے برابر سالوں تک بھی رہیں. بھئی ریگستان کے ایک ذرے کو 1 سال مان لیجئے تو کتنے لاتعداد ذرے ہیں. کہا کہ رمل عالج ریگستان عالج کے ذرات کے برابر سالہ سال تک جہنمی جہنم میں رہ لیں، پھر بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نکالے جائیں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منسوب ہے، جبکہ روایت جو ہے جو اسناد جا رہی ہے عبد بن حمید، بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے عبد بن حمید کی، بہت بڑے امام ہیں محدثین، ان کا نام بھی یہاں گزرا ہے پیچھے. عبد بن حمید سے لے کر کے حسن بصری تک یہ روایت جا رہی ہے اسناد، اور سارے کے سارے اسناد کے اندر جو لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے فقہ اور امام ہیں. بس ایک مشکل ہے اس اسناد کی کہ حسن بصری تابعی ہیں اور حضرت عمر صحابی ہیں. حسن بصری کا حضرت عمر سے ملاقات ثابت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ حدیث کس اعتبار سے کیا ہے
مرسل ہو جاتی ہے، اور مرسل کہتے ہیں منقطع کو، اور منقطع جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے، ورنہ اسناد بہت اعلیٰ درجے کی ہے. لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اسناد کی حیثیت سے لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حضرت حسن بصری نے لفظ استعمال کیا قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اتنے صاف لفظوں میں یہ کہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا، یہ بات تبھی کہی جا سکتی یا تو انہوں نے کسی درمیان میں کسی شخص کے ذریعے سنا ہوگا اور وہ شخص ثقہ ہوگا اور معتبر ہوگا، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کا، کیونکہ امام حسن بصری مدلس راوی ہیں، کبھی کبھی کے درمیان میں ایک راوی کو حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک، مدلس کا نام آپ لوگوں اس میں گزرا ہوگا. تو یا تو حسن بصری نے کسی ثقہ سے سنا، تابعی سے، اپنے سے بڑے تابعی سے جس نے حضرت عمر سے سنا تھا، تو حسن بصری چونکہ خود بھی تابعی ہیں تو انہوں نے اس تابعی کا حذف کر دیا اور قالا کے ذریعے بیان کر دیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں یا تو یہ وجہ ہے، کیونکہ اگر کوئی مدلس راوی جس شخص کے ذریعے روایت بیان کر رہا ہے اس کو ڈائریکٹ قالا یا حدثنا کہہ دے، ہم سے حدیث بیان کی، ہمیں خبر دی، یا میں نے سنا، یا قالا انہوں نے فرمایا، یہ کہنا اور اس نے نہ سنا ہو اس سے تو جھوٹ ہے. یہ وہ خود گر جائے گا ثقاحت کے اور اعتبار کے مقام سے، جبکہ حسن بصری ثقہ امام ہیں، مدلس ہیں، لیکن مدلس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ جب وہ عن کے ذریعے روایت بیان کرے تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو حذف کیا ہے اور جس کو حذف بیچ میں نام چھوڑ دیا ہے وہ ضعیف تھا، تبھی تو نام نہیں لے رہا ہے وہ. اور اگر وہ حدثنا کے ذریعے روایت کرے تو پھر اس کی روایت قبول ہوتی ہے. یہ اصول حدیث آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس میں گزر گیا، بیقونیہ میں گزرا ہوگا آپ لوگ. حدثنا، سمعنا، اخبرنا، انبأنا، اس طرح سے ہوتے. قالا کا لفظ بھی تصریح ہے. اب حضرت حسن بصری کا یہ کہنا قال عمر، تو دو حال میں سے ایک سے خالی نہیں. یا تو حضرت حسن بصری نے یہ والی حدیث کسی تابعی سے سنی ہے جس تابعی نے حضرت عمر سے سنی تھی اور وہ تابعی ثقہ ہے، تو حسن بصری نے اس کا ذکر چھوڑ دیا اور قالا کہہ دیا. ٹھیک. یا پھر حسن بصری نے سنی تو نہیں کسی سے بھی درمیان میں، لیکن حضرت عمر کا یہ قول تابعین کے زمانے میں اتنا مشہور تھا کہ اس میں اسناد کی ضرورت ہی تھی، متابعین کی زبانوں پہ چڑھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کا یہ قول ہے. جیسے تواتر سے ثابت تھا، ہر کس و ناقص کی ہر شخص کی زبان پہ تھا حضرت عمر کا یہ فرمان ہے، حضرت عمر کا یہ فرمان ہے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا حضرت عمر کا، گرچہ انہوں نے سنا نہیں ہے عمر سے، کیونکہ حضرت عمر کو انہوں نے پایا نہیں ہے، ملاقات نہیں ان کی حسن بصری کی. تو اس لیے حضرت عمر کے طرف انہوں نے پورے یقین سے کہا کہ حضرت عمر کا قول ہے. ورنہ حضرت عبد بن حمید جو مفسر قرآن ہیں ان سے لے کر کے جو اسناد جا رہی ہے بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں اس کے اندر، حماد بن زید، حجاج بن منہال، ثابت بنانی، انس، یہ سب، انس نہیں، ثابت بنانی بھی آ رہے ہیں حسن بصری سے بیان کرنے، ثابت بنانی بھی تابعی ہیں. تو یہ ثابت بنانی حسن بصری سے بیان کر رہے ہیں، دونوں تابعی سے بیان کر رہے ہیں. حجاج بن منہال ہیں، حماد بن زید ہیں، یہ جو بڑے بڑے محدثین ہیں اپنے زمانے کے، صرف محدث ثقہ محدث نہیں ہیں بلکہ اپنے زمانے کے امام ہیں جو اہل بدعت پر رد کیا کرتے تھے، جن سے اسلامی عقیدہ اہل سنہ کا عقیدہ مروی ہے، جنہوں نے بدعتیوں پر سخت کلام کیا ہے، جنہوں نے وہ احادیث صفات نقل کی ہیں کہ جن کی حدیثیں جو ہے اہل بدعت کی، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ احادیث و حماد شجا فی حلوق المبتدعہ، کہ حماد بن زید رضی اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں جو عقیدے کے بیان میں انہوں نے نقل کی ہیں وہ حدیثیں اہل بدعت کے گلوں میں پھنسی ہوئی ہڈیاں ہیں جو نہ وہ نکل سکتے نیچے، نہ پھینک سکتے ہیں، کیونکہ پھینکیں گے تو کفر ہوگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا، اور نکلیں گے تو بدعت برباد ہو جائے گی، اس کے خلاف جاری جس بدعت پہ وہ حدیث ہے اس کے خلاف ہے. تو اس لیے یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. تو اسناد بہت نظیف ہے، صاف ستھری اسناد ہے. بس مسئلہ پھنستا ہے اصولی کہ حسن بصری اور حضرت عمر کے درمیان اتصال، لقاء اور ان کے سماع ثابت
نہیں ہے۔ مرسل پلس فتاوی صحابہ فصل نگاری بن جائے گا۔ تو اسی لیے تو علماء نے، اسی لیے اہل علم نے اور ہم بھی اس قول کو بدعت قرار نہیں دیتے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے پرانے زمانے کے اعتبار سے یا آج بھی اگر کوئی ایسا رکھے، حالانکہ اب ایسا کوئی عقیدہ رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ امت کا اس پہ ابھی اجماع ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے نہیں جنت تو جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے، لیکن جہنم کبھی کوئی وقت آئے گا کہ جہنم فنا ہو جائے گی اور وہ لوگ نکال لیے جائیں گے، تو اس کو ہم بدعتی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ بہرحال اس میں ایک شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حسن بصری نے کسی ثقہ سے سنی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اتنا مشہور اعتقاد ہو تو عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا مشہور ہو یہ قول کہ ان کو متواتر طریقے سے ثابت ہو اور اس میں اسناد کی ضرورت ہی نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو ممکن ہے ایک امکان تو ہے نا، اسی لیے بعد میں ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے اس کو اختیار کیا ہے، ابن قیم اور ابن تیمیہ کا یہ اختیار کردہ قول ہے، لیکن یہ بہرحال مرجوع ہے۔ اس کو ان کے بعد کے علماء نے، پوری امت نے اس کے خلاف، پھر یعنی چند لوگ ہر زمانے میں رہے، اس زمانے تک ابن تیمیہ ابن قیم کے زمانے تک کچھ نہ کچھ لوگ اس کے قائل رہے، لیکن ان کے بعد سے پھر امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اب یہ اجماعی مسئلہ ہے، لہٰذا اب اس اعتقاد کو رکھنا کہ جہنم کبھی فنا ہو جائے گی، صرف جہنم، یہ اعتقاد رکھنا اب صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ ہم نے بطور علم کی امانت کے آپ کو یہ بات بتلائی ہے، ورنہ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ طلب علم میں بیٹھے ہیں تو علم کے طلب کرنے کا ایک اور طلب کا تقاضا بھی ہے اور امانت کا تقاضا کہ آپ کو پوری بات ہم بتا دیں، لیکن اس بات کو اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ قول اب اہل سنت والجماعت کے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مرجوح ہے، مطلب یہ متروک قول ہے، گرچہ اس وقت کے لوگوں کو ہم بدعتی قرار نہیں دیں گے جنہوں نے اس کو اختیار کیا، کیونکہ ان کے ہاں صحابہ یا تابعین وغیرہ کے یہاں سے اسناد ملتی ہے، اور پھر اس سے فیض عمر سے نہیں اور بھی صحابہ سے منقول ہے، لیکن وہ اسناد سب ضعیف ہیں، ابو ہریرہ سے، ابن مسعود سے اور بھی دوسرے صحابہ سے یہ منقول ہے، لیکن وہ ان کی سب اسنادیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اس پر کتابیں بھی لکھی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کی ہے، امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب رفع الاستار فی ابطال ادلۃ القائلین بفناء النار، بڑی مشہور کتاب، اس میں ساری دلیلوں کو انہوں نے لے کر کے رد کیا ہے، شیخ البانی نے اس کی تخریج کی ہے کہ یہ دلیلیں ان کی صحیح نہیں ہیں۔ آج بھی علماء نے بعض لوگ جو شبہ اٹھاتے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے بتایا ہے کہ یہ دلیل، اب یہ سب بتایا کہ دیکھیے ضعیف ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے احتمال ہے لیکن ہمارے پاس دلیل تو نہیں نہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر چونکہ دوسری طرف امت کا 99.99% طبقہ جو ہے شروع سے اس بات کا قائل رہا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، اور کفار بھی، اسی لیے انہوں نے یہاں پر نقل کیا کہ فَأَمَّا الْكُفَّارُ، رہی بات کفار کی، فَإِنَّهُمْ يُخَلَّدُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اور اس سے نکالے نہیں جائیں گے، اور اس قول میں ہے کہ جہنم فنا کر دی جائے گی اور ان کو نکال لیا جائے گا۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کے اتفاق اور اجماع کے خلاف ہے۔ آگے والی بات پڑھیں تو پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے۔ وَيَشْهَدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اور اہل سنہ والجماعہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اہل ایمان مومنین اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اپنے رب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف نظر لگائیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، نظر لگا کے، ٹکٹکی لگا کے، باقاعدہ پوری نظر گھما کے دیکھیں گے اس کی طرف۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہماری گواہی ہے، ہم اس پر گواہی دے، صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ اہل حدیث اور اہل سنہ والجماعہ اس پر عقیدہ، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ علی ما ورد به الخبر الصحیح، اس بنیاد پر کہ اس کو لے کر کے صحیح حدیث وارد ہوئی ہے، آئی ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث آئی ہوئی ہے، اور اس میں ہے کہ انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ابو سعید خدری کی بھی روایت ہے
اور یہ روایت بخاری میں اور مسلم دونوں میں ہے اور لمبی روایت ہے، لیکن اس میں مختصر شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ صحابہ نے پوچھا، ابو ہریرہ فرماتے ان ناسن سالو کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا، ہم صحابہ نے۔ تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ انرا ربنا یوم القیامہ یا هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے؟ ظاہر ہے یہ سوال ہر مومن کے دل میں اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے، اور اس ایمان بالغیب کا پالن کر لینا اور اسی پر زندگی گزار دینا بہت دشوار ہے۔ بہت سارے ملحد اس چیز کا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا تم نے رب کو، اللہ کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے تم نے؟ تو نہیں دیکھا تو پھر کیوں تم وہم میں مبتلا ہو، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے دل میں اس بات کی خواہش اٹھی کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، سوال کیا، کیا تم لوگ دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس کرتے ہو؟ جب لفظ یہ بھی ہے کہ ضوء لیس دونہا سحاب، بالکل صاف روشنی کی حالت میں ہو، اس پہ وہاں درمیان میں کوئی بادل نہ ہو، سورج دوپہر میں صاف روشنی اس کی دھوپ کھلی ہو اور کوئی بھی بادل نہ ہو، تو کیا اس سورج کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی نظر اٹھانا چاہے تو اس کو سورج دیکھنے کے لیے کوئی مشقت ہوتی ہے لوگوں کی آپس میں بھیڑ بھاڑ کے اعتبار سے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے آگے مزید کہا، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو جب دیکھتے ہو اور آسمان میں اس کی روشنی پھیلی ہو اور بیچ میں کوئی بدلی وغیرہ نہ ہو، تو کیا اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت آتی ہے؟ ایک دوسرے کو دھکا مکی کرتے ہو، مشقت ہوتی ہے دیکھنے میں؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ انکم ترون ربکم کذالک، تم بھی اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ تو یہ چیز دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے اور 2 صحابہ سے آ رہی لمبی روایت ہے، دونوں میں یہ دونوں باتیں ذکر کی ہیں۔ سورج کا ذکر بھی کیا کہ دن میں، اور رات میں چاند، تو چاہے دن میں دیکھے سورج کو، رات میں دیکھے چاند کو، کوئی بھی بندہ گھر بیٹھے دیکھ لیتا ہے آرام سے، اس کو دیکھنے میں مشقت نہیں ہوتی۔ یہاں پر فرما رہے ہیں مصنف وَالتَّشْبِيهُ، یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ سورج کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں، چاند کو دیکھنے میں، تو ایسے ہی تم اللہ کو بھی دیکھو گے، تو تشبیہ آ گئی نا، ایک سملرٹی جو آ گئی۔ فرمایا وَالتَّشْبِيهُ وَقَعَ لِلرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ، یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ دیکھنے کی تشبیہ دیکھنے سے ہے، لا للمرئی بالمرئی، دیکھے جانے والی چیز کی تشبیہ دیکھے جانے والی چیز کے ساتھ نہیں۔ یعنی سورج کو دیکھنے میں یا چاند کو دیکھنے میں، ہمارا دیکھنے کا جو کام ہے، جو ایکشن ہے ہماری آنکھوں کا دیکھنے کا، تو یہ دیکھنے میں جس طرح کوئی دشواری نہیں سورج اور چاند کو، ویسے ہی اللہ کو دیکھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو تشبیہ دیکھنے کی ہے، مرئی جس کو دیکھا گیا، دن میں دیکھا گیا سورج کو، رات میں دیکھا گیا چاند کو، آخر میں دیکھا جائے گا اللہ کو۔ دیکھی ہوئی چیز دنیا والی، اس دیکھی ہوئی چیز کی تشبیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاند کی طرح ہوگا یا سورج کی طرح ہوگا تو اس کو جو ہے اسی طرح سے ایک سی شکل بھی ویسی ہوگی یا ویسی وہ ہوگی، کچھ نہیں۔ مقصد یہاں پر دیکھی ہوئی چیز کی تشبیہ دیکھی جانے والی چیز سے نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے عمل کی تشبیہ آگے آنے والے دیکھنے والے عمل سے دی گئی ہے، کہ جس طرح آج تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی سورج کو دیکھنے میں، چاند کو دیکھنے میں، اللہ کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، صاف ستھرے اپنے آرام سے دیکھو گے، ہر انسان دیکھے گا۔ پھر کہتے ہیں والاخبار الواردۃ فی الرؤیا مخرجۃ فی کتاب الانتصار بطرقها، یہ کتاب امام ابو عثمان صابونی نے الانتصار کے نام سے کتاب لکھی تھی عقیدے کی، تو اس میں احادیث کے ساتھ انہوں نے بہت ساری اسناد کے ساتھ بہت ساری باتیں نقل کی ہیں۔ اسی میں کہتے ہیں کہ اس مسئلے بہت سی روایتیں ہیں رؤیت کے باب میں، ہم نے ان سب کی تخریج اپنی کتاب الانتصار میں کر رکھی ہے، ان کی ساری اسانید کے ساتھ، تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جنت جہنم کا ذکر گزرا، اسی کے متعلق ایک بات اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلہ دوسرا شروع ہوگا۔ تو وہ یہ ہے کہ وَيَشْهَدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت والجماعت اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں اس بات کی گواہی کہ ان الجنت والنار مخلوقتان، کہ جنت اور جہنم مخلوق ہیں، یعنی پیدا ہو چکی ہیں، ابھی اس وقت جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے، اور جہنم بھی موجود ہے۔
وَأَنَّهُمَا بَاقِيَتَانِ اور یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گی بھی، لا یفنیان ابداً کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی. مصنف نے پیچھے ذکر کیا تھا اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے، وہ کبھی اس سے باہر نہیں آئیں گے. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے جنت و جہنم کو، وہ جو ہم پیچھے بیان کر چکے آپ کو ذکر پورا جہم بن صفوان کا، وہی والی بات کے سیاق میں کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی. پھر دہرا رہے ہیں اس بات کو کہ وہ ان اہل الجنت لا یخرجون منها ابدا، اور جنت والے کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے. وکذالک اہل النار، اور ایسی جہنم والے الذین هم اہلها خلقوا لها، وہ جہنم والے جو اصل اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں، جن کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے انجام کار کے اعتبار سے، لا یخرجون منها ابدا، وہ بھی اس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. وہ ان منادی ینادی یومئذ، اور یہ کہ ایک ندا دینے والا، پکارنے والا قیامت کے دن پکارے گا جب سب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت پکارے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، خلود ولا موت. بلکہ روایتوں میں آتا ہے تفصیل سے کہ جب آواز آئے گی اے جنت والو، تو وہ لوگ اپنی گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے. مطلب جیسے کوئی آدمی مشغول ہوتا ہے اچانک گردن اٹھا کے دیکھتا ہے نا، تو گردنیں اٹھائیں گے. ایسی یا اہل النار، اے جہنم والو، تو وہ بھی اپنی گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے کیا. تو اب یہ سوچیں گے، لگتا ہے جہنم میں سوچیں گے شاید ہمارے لیے کوئی خوشخبری آ رہی، شاید نکالا جائے گا ہم کو جہنم سے. اور تو اب کیا ہوگا کہ جو ہے جنتیوں کو بھی کہا جائے گا، تو جنتی کو کہا جائے گا تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، تو وہ کہا جائے گا کہ جو ہے وہ بھی سوچیں گے کہ بھئی ہمیں تو ساری نعمتیں مل چکی ہیں، تو ایسی کون سی چیز ہے. تو بیٹھ کے اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے موت کو لایا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل میں، مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور اس کو جنت جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا. موت ذبح کی جائے گی. دیکھیں یہ بھی ایک کیا ہے، غیبی چیز ہے کہ موت مخلوق تو ہے، موت ہے کیا چیز، اس کی ماہیت کوئی نہیں جانتا. موت ہم جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اہل علم کہ روح کا جسم سے نکل جانا ہی موت ہے. موت کیا چیز ہے یہ اتنا آسان نہیں، یہ سب غیبی چیزیں ہیں. اب قیامت کے دن موت کو بلایا جائے گا اور اس کو مینڈے کی شکل میں، کبش کی شکل میں لائیں گے اور اس کو ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد کہا جائے گا یا اہل النار یا اہل الجنہ خلود ولا موت، اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. موت کو ذبح کر دیا، موت کو بھی موت آ گئی. کیا ہوا؟ موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں آنی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو کوئی نہیں مرنے والا اب. اور جہنم میں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود ولا موت، اب تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آنی ہے. علی ما ورد به الخبر الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ انہوں نے نیچے حاشیے میں تفصیل سے وہ روایت دی ہوئی ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء یوم بالموت یوم القیامہ، کہ موت کو قیامت کے دن لایا جائے گا. فکأنہ کبش املح، مطلب ایک گرے کلر کا گرد آلود انداز کا کلر کا جو ہے وہ ہوگا کبش یعنی مینڈھا. فیوقف بین الجنت والنار، اور جنت جہنم کے درمیان کسی جگہ میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. قال ویقال، اور کہا جائے گا یا اہل النار، ایک یا اہل الجنہ هل تعرفون هذا، اے جنت والو کیا تم اسے جانتے ہو، یہ کیا چیز ہے. فیشربون وینظرون، تو وہ لوگ اپنی گردنیں اٹھائیں گے، سر کو اٹھائیں گے اوپر کو، وینظرون اور دیکھیں گے، ویقولون اور کہیں گے نعم هذا الموت، ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو یہ علم دے دے گا کہ جس کے ذریعے وہ پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے. اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی آ رہی ہے، یہ جو پڑھی جا رہی ہے بخاری رواه البخاری، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں، امام مسلم نے کتاب الجنہ اور باب جہنم میں اس کو ذکر کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. تو کہتے ہیں کہ وہ پہچان لیں گے اس کو، کہیں گے ہاں یہ موت ہے. قال ویقال یا اہل النار، پھر کہا جائے گا اے جہنم والو هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو. قال فیشربون وینظرون، تو وہ لوگ بھی اپنی گردنیں اور سر اٹھا کے گھما کے دیکھیں گے، تو اس پہ نظر ڈالیں گے تو کہیں گے نعم هذا الموت، ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے.
تو جہنمی بھی اس کو موت کو پہچان لیں گے، گرچہ وہ ایک مینڈھے کی شکل میں ہوگی۔ اب اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی علامت ہوگی یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ علم ڈال دے گا جس سے وہ پہچان لیں گے۔ قال فیؤمر بہ، فرمایا کہ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، حکم ہوگا فیذبح، تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ قال ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، خلود فلا موت، اب ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی۔ وہ یا اہل النار خلود فلا موت، اور اے جہنم والو اب ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں اور مخلوق ہیں۔ یہاں بھی اختلاف کیا ہے بعض اہل بدعت نے، معتزلہ نے اس پر، جن کا ذکر آیا تھا، معتزلہ کا ذکر آتا رہتا ہے۔ معتزلہ جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے اور صفات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر کے باب میں وہ لوگ قدریہ ہیں، تقدیر کے منکر ہیں، عقل پرست لوگ ہیں یہ لوگ بھی۔ تو وہ کہتے ہیں جنت جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں یا جہنم میں ڈالنے کا اور داخل کرنے کا وقت تو بھی ہے نہیں، تو وقت سے پہلے پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بیکار بات ہے یہ، پہلے سے بنا کے رکھ دی، جنت کی ساری نعمتیں خراب ہو جائیں گی، باسی ہو جائیں گی، جب اس میں پھل فروٹ سب ہیں، جہنم کی آگ تب تک بجھ جائے گی، ہیں بھائی عقل سے سوچیں گے آپ اگر تو یہ والی بات آتی ہے نا دماغ میں۔ وقت سے پہلے بنا کیا فائدہ، عبث ہے، یہ کہتے ہیں عبث ہے، یہ بیکار بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کام نہیں کر سکتا جو عبث ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی، وہ اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ طے کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ کام اللہ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بتائیں گے، ہاں سمجھے کہ نہیں؟ تو کہا کہ جو ہے یہ اچھا، تو اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب تو یہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر خبر دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں خبر دے دی، اور نہ صرف یہ کہ یہ خبر دی کہ پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں طرح طرح سے ذکر آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل کو بھیجا، گزرا تھا نا پیچھے، گزر چکا ہے۔ جہنم بنائی تو جبریل کو بھیجا، اچھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت دیکھنے کے لیے گئے جب معراج میں آپ گئے، ٹھیک۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز کے دوران آگے بڑھے اور پھر اسی نماز میں دوسرے وقت میں آپ جو ہے پھر پیچھے کو ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، بلکہ بعض روایتوں میں کہ آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھا میں نے ایسا کیوں کیا، بعض روایتوں میں کہ صحابہ نے ہی پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے مجھے جنت دکھلائی گئی، اور جنت کا ایک گچھا، کسی پھل کا گچھا، خوشہ جو ہے مجھے رکھ دیا گیا، سامنے آیا، اور میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، تو اگر میں اس کو پکڑ کے توڑ لیتا تو تم اس کو ہمیش دنیا میں کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھر جہنم کی آگ مجھے دکھائے گی تو میں اس سے پیچھے کو ہٹا۔ تو یہ دیکھیے یہ سب احادیث اس بات کی صراحت کرتی ہیں، اور ٹھیک ہے اب وہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، خراب ہو گیا نا معاملہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ خبر واحد ہے، یہ متواتر خبر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، ایک فرد دو تین لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیث سے کیا یقین کریں گے، یہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کی مان لیجئے نا، اعدت للمتقین کہا گیا ہے، اعدت للکافرین کہا گیا ہے، قرآن میں جنت کے لیے کہا گیا اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت یہ ماضی کا صیغہ کر دی گئی۔ تو قرآن کے اندر بھی دلیلیں ہیں اور احادیث کی بھی دلیلیں ہیں، یا تو اس سے بات ختم ہو جاتی ہے کہ بس بھائی اچھا۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کا یہ کہنا یا یہ سوچنا کہ وہ بیکار ہو جائے گی، ارے بھائی آپ آخرت کی چیز کو دنیا پہ کیوں قیاس کر رہے ہو؟
آخرت کی چیز کو دنیا پہ قیاس کیوں کر رہے ہو؟ دنیا پر کیوں مان کے جاؤ؟ دنیا کے ساتھ سوچ رہے ہو کہ پھل اگر درخت میں لگاؤ نہ توڑو تو وہ سڑ جاتا ہے، گر جاتا خود گر کے سڑ جائے گا ہے. تو یہ آپ دنیاوی چیز جو کہ ایک عارضی دنیا ہے، اس عارضی دنیا کی عارضی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی چیزوں کے متعلق فیصلہ دیں گے؟ یہ تو قیاس مع الفارق ہے، یہ تو کوئی مناسب نہیں ہوا کہ کسی. اس کی مثال تو ویسی ہوگی جیسے مان لیجیے آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑا پہلوان ہو، اس پہلوان کی طاقت کا اندازہ ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ جتنا کم تو اتنی طاقت اس کے اندر بھی ہے. چھوٹے بچے کو دیکھ کے کہیں کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی اس میں بھی ہے. تو دونوں کھڑے ہوں تو دنیا ہنسے گی نا بھائی، وہ اتنا بڑا اٹا کٹا اور یہ بچے کو دیکھ کے آپ کہتے ہو. بھائی دنیا کی مثال تو اس سے بھی نہیں دی جا سکتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آخرت کے مقابلے میں کیا مثال دنیا کی اس میں. لیکن تو آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو اللہ کا خصوصی انعام ہے یا خصوصی عذاب ہے جہنم کا، اس چیز کو آپ دنیا کی چیزیں دیکھ کر کے فیصلہ کریں، یہ تو غلط ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں چلیے مان لیا کہ جنت جہنم پیدا ہو گئی ہیں، مان لیا، لیکن قیامت آئے گی، ہر چیز فنا ہوگی، ان کو بھی فنا ہونا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. قرآن کہتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، یعنی اللہ کی ذات کے. تو اللہ کے سوا سب چیز ہلاک ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں. تو قیامت آئے گی تو سب کچھ تو ٹوٹنا پھوٹنا ہے نا، تو اس کو بھی ٹوٹنا پھوٹنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا. اسی لیے اسی کو رد کرنے کے لیے مصنف کہہ رہے ہیں انہما مخلوقتان، وہ دونوں مخلوق ہو چکی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں. وانہما باقیتان، باقی رہیں گی. لا یفنیان، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی. تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ قیامت کے وقت فنا ہو جائیں گی سب چیزیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہر چیز فنا وہ ہوگی نا جس کو فنا ہونا اللہ نے جس کے لیے لکھ دیا ہے کہ اسے فنا ہونا ہے، وہ فنا ہوگی. جس کو فنا سے بچا رکھا ہے وہ فنا نہیں ہوگی. سمجھ آئی بات؟ کل شیء مما کتب اللہ علیہ الہلاک، ہر وہ چیز جس پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو ہلاک ہونا، اسی کو ہلاک ہونا ہے قیامت آنے پر. ورنہ ساری چیز ہلاک نہیں ہوگی. مثلا جنت بھی ہلاک نہیں ہوگی، جہنم بھی ہلاک نہیں ہوگی، عرش بھی ہلاک نہیں ہوگا. قیامت برپا ہوگی مگر عرش نہیں ٹوٹے گا، اللہ کی کرسی نہیں ٹوٹے گی، لوح و قلم نہیں ٹوٹیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی انسان کی جو ہڈی بچتی ہے، جس ہڈی سے انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا، وہ ہڈی ختم نہیں ہوگی. اس پر بھی اجماع ہے امت کا. اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہوگی، مطلب اس وقت جو چیزیں دنیا میں دکھ رہی ہوں گی اور جن کو فنا ہونا ہے وہی ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہوں گی. اور لیکن جن چیزوں کے لیے پہلے سے طے ہے کہ فنا نہیں، تو وہ ہڈی جو انسان کی وہ مٹی میں ملی پڑی ہوگی، وہ دوبارہ اسی سے پھر ان کے اجسام اگیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا جب اور جب قیامت برپا ہوگی اور سارے لوگ جب مر جائیں گے، سب چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آسمان زمین سب ٹوٹ پھوٹ. مطلب ملبہ نے ٹوٹ پھوٹ ہونے کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل سرے سے ختم ہی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. مطلب جو چیز دکھ رہی ہے بنی بنائی وہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گی. تو اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس بارش کے پانی سے پھر جسم اگیں گے. یہ ہماری ہڈی سے جو ہماری ہڈی بچتی ہے، اس ہڈی سے جسم پھر سے اگیں گے، اگ کر کے وہ مٹی سے اس سے مل کے پھر بن جائیں گے جسم. اور جب جسم مکمل بن جائیں گے تب پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا 40 کے بعد. اسی میں آتا ہے 40 دن یا 40 مہینے 40 سال جو بھی اس کی مدت ہو، اس کی صلاحیت نہیں ہے. تو 40 سال ہی مان لیجیے چلیے، 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سے سور جب پھونکا جائے گا تب وہ روحیں لوٹیں گی. تو ہڈی بھی ہماری جو ایک ریڑھ کی ہڈی بچتی ہے ٹکڑا، وہ بھی نہیں فنا ہوگا اور ہماری روح بھی فنا نہیں ہوگی. یہ 8 چیزیں ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، قیامت آنے پر بھی فنا نہیں ہونی ہے. کون کون سی؟ انسان کی 2 چیزیں، ایک ہڈی جسم کی اور دوسری روح. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے استوا سے متعلق 2 چیزیں، عرش اور کرسی. اللہ نے جو لوح محفوظ رکھی، لوح محفوظ اور قلم جس سے لکھا تھا، 6 ہو گئی. اور جنت و جہنم.
یہ 8 چیزیں کبھی بھی فنا نہیں ہونی، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. تو جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو وہ فنا ہوگی جس کے متعلق اللہ نے فنا ہونا قیامت میں لکھ دیا ہے، اور ان چیزوں کو فنا ہونا اللہ نے نہیں لکھا ہے. تو یہ اس لیے امام ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور وہ ہمیشہ باقی رہیں گی اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. وہ اسی لیے معتزلہ کے قول کے خلاف اپنے طلبہ، اپنے بچے، اپنے عوام کے ذہن کو بنانے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے اور یہ اعتقاد رکھنے کے لیے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جنت جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور وہ ابھی باقی ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں سلف صالحین کے عقیدے پر، سنت و توحید پر رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. نہیں بدعتیوں کے بارے میں کیسا رہے گا؟ جیسے کفار اور ان کا تو واضح ہے، یا کلمہ گو مشرک، کیا چیز کس مسئلے میں؟ یعنی وہ جو جہنم میں ڈالنے والا مسئلہ ہے، تو جو بدعتی ہیں، اہل بدعت جو بدعتی ہیں، دیکھیے ہم پہلے شاید کبھی بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ اور ایک جماعت جو ہوگی وہ حق پر ہوگی، اور بقیہ جو 72 ہوں گی ان کے بارے میں کہا کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو اس جملے کا کلھا فی النار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب کافر ہیں. بدعتی تو ہیں مگر کافر نہیں. مطلب ابتدائی شکل بغیر کسی تعین کے فرقے کا نام لیے بغیر ابتدائی شکل میں وہ کافر نہیں ہیں، بلکہ ان میں دیکھا جائے گا ہر فرقے کے اندر کسی فرقے کی ایسے بھی ہوں گے جن کی بدعتیں کفریہ ہوں گی، ٹھیک، اور بہت سارے فرقے ایسے بھی ہوں گے جن کی بدعتیں کفریہ نہیں ہوں گی بلکہ وہ فسقیہ بدعتیں. بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، بدعت کفریہ اور بدعت فسقیہ، یا ہم کہتے ہیں بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. فسق سے مفسق، اور فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اللہ کی نافرمانی کو فسق کہا جاتا ہے. نافرمان گنہگار شخص کو فاسق کہتے ہیں شریعت میں. اور مکفرہ کا مطلب جس سے بندہ کفر میں پڑ جائے، کافر ہو جائے. تو اب جن فرقوں کی بدعتیں کفریہ ہیں تو وہ کفری بدعت میں ان کے کفر پہ حجت تمام کرنا، یہ سب قواعد ہیں ہمارے یہاں ضروری. ہم ان کو کافر ابتدائی شکل میں نہیں کہیں گے مگر جب اس وقت کہا جائے گا جب ان پر حجت تمام ہو چکی ہو اور ان کے سامنے ان کے شبہات زائل ہو چکے ہوں، تو اب یہ کہا جائے گا یہ فرقہ کفر پر والی بدعت پر ہے اور یہ اس معنی میں کافر ہے. ٹھیک، من حیث مجموع عمومی طور پہ کہہ دیا جائے گا، ورنہ تخصیص کے ساتھ ان میں سے کسی شخص کو تبھی کہیں گے جب آپ اس کے متعلق بیان کر چکے ہیں، واضح کر دیں کہ یہ کفر ہے اور اس کی دلیلیں پیش کر کے اس کو حجت قائم کر دیں. تو اب جو بدعت کفر مبتلا ہیں اور ان پر حجت تمام ہو چکی ہے تو وہ لوگ، اور انہوں نے اس کی توبہ بھی نہیں کی ہے، تو پھر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے کیونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں. لیکن جو فرقے ان کی بدعتیں فسقیہ ہیں، یعنی بدعت وہ فسق کے کام، فسق جیسے مطلب کوئی انسان ناجائز کسی سے گلاس چھین لے، کسی سے دکان سے چوری کر لے تو گناہ ہے نا، تو یہ فسق ہے یہ. ٹھیک، تو اب یہ گناہ جو ہوتے ہیں، ایسے گناہ کرنے والا شخص جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کو کرنے والا شخص اگر وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو حق بھی واپس کرے اور اللہ سے معافی مانگے. اور اگر چوری والا گناہ نہیں ہے بلکہ مان لیجیے شراب پینے والا خود کو اکیلے پی رہا ہے یا اور اس طرح کے گناہ ہے تو وہ ذاتی گناہ ہے، تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے. ٹھیک، اور حقوق العباد والے میں توبہ بھی کرے اور بندے کو اس کا حق بھی واپس کرے. تو یہ اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن بغیر توبہ کے اگر مرتا ہے فسق کرنے والا شخص تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی کے تحت ہوگا. چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے بخش دے گا ورنہ اس کو سزا دے گا. تو جو فرقے ان کی بدعتیں فسقیہ ہیں تو وہ بھی اہل کبائر کے حکم میں ہیں.
اسی لیے صاحب کبیرہ کوئی شخص بہت بڑا نیک ہے، بہت دیندار ہے، مگر ایک گناہ کرتا ہے، مالی شراب پیتا ہے، بس باقی کچھ نہیں کرتا، باقی ہر چیز میں بہت اچھا ہے، تو وہ ایک گناہ کی بنا پر بھی جہنم میں جانے کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالفت میں، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، ایک چھوٹی سی مخالفت کو نہ ہو، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس کی دوسری نیکیاں دیکھ کر کے بخش بھی سکتا ہے اگر بغیر توبہ کے مرا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے بھی بدعتی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اور ما انا علیہ و اصحابی کے طریق سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ کتنے ہی دیندار ہوں، کتنے ہی نیک نمازی ہوں، وہ اپنی بدعت کی بنا پر جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، کلھا فی النار کی وجہ سے۔ لیکن ان میں اگر مان لیجئے ان کی بدعت فسقیہ تھی، فسق والی بدعت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی کسی دوسری نیکی کو دیکھ کر کے ان کی فسق کی والی بدعت کو معاف کر دے اور جہنم میں نہ ڈالے اور جنت داخل کر دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن جن کی بدعت کفریہ تھی ان کی معافی نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ عمومی انداز کا اصول ہے، بغیر کسی شخص کی تعین کے۔ تعین والا مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے۔ کلمہ بھی مشکل شیخ محترم، جی، ہم نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی، ہاتھوں سے پلائیں گے، ہاتھوں سے دیں گے تو صحیح؟ نہیں، یہ اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، اچھا، مطلب کسی روایت میں یہ نہیں، یہ دعاؤں میں عام طور پہ، یہ خطبوں میں، تقریروں میں۔ مان لے کہ وہ سب کو ہاتھوں سے نہیں پلائیں گے، کیا ہاں نہیں، دینا بھی پلانا ہی ہے، وہ دینا بھی پلانا ہی ہے وہ۔ یہ سنتا آیا ہوں کو۔ ہاں تو یہی چیز ہے، یہ مشہور بہت ہے یہ بات، بلکہ یہی نہیں بھائی، حرمین شریفین کے ائمہ دعا کرتے ہیں ہر رمضانوں میں، عید میں، تراویحوں میں، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض سے پانی پینا نصیب فرما۔ تو دعا میں آتا ہے، ٹھیک ہے دعا، لیکن مسئلہ ہے کہ جو چیز جس کام کے کرنے کا ثبوت نہیں شریعت کے کسی نص میں یا کسی حدیث میں، تو وہ چیز ہم پہلے سے، ٹھیک ہے جذبے کے طور پہ انسان کہہ رہا ہے، لیکن ہم یہ اعتقاد نہیں رکھ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس وقت اپنے نبی کو اس چیز کی اجازت دے، یا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نص میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جس میں آیا ہو کہ میں کسی اپنے خاص لوگوں کو یا کسی صحابی کو یا کسی بھی ایسے شخص کو میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، وہاں پہ بھی اہل البدع اور اہل سنت کے متعلق کہ وہ حوض کی طرف بڑھیں گے اور فرشتے میں کھینچ کے لے جائیں گے، تو اس کے بعد کوڑے مار کے بڑھائیں گے، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی، اصحابی بھی کہیں گے، میرے اصحاب، میرے ساتھی۔ اصحابی سے مجھے وہ نہیں سنیے، اس میں اس کا مجھے معلوم ہے، وہ اہل بدعت کے رافضی شیعوں کے آئے، وہ چیز جو کہیں گے تو پھر وہ کہیں گے یہ میری امت کے لوگ۔ ہاں، اس سے یہی تو ایک تاثر آتا ہے کہ وہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلائیں گے، پھر وہ کہیں گے سبقن نہیں، اصل میں دیکھیے چیز اور بھی ہے نا، خیر وہ پہلے تو غیبی چیز ہے، وہ کیسے ہوگی، ورنہ اگر ایک عمومی انداز میں دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھی دیکھیے وہاں پر حوض کو بہت چوڑا بنانا اور وہاں پہ پانی پینے کے گلاس یا پیالوں کا زیادہ رکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب لوگ خود ہی جا کر کے اپنے ہاتھ سے پیئیں گے، اور ویسے بھی موقع محل بھی تقاضا کر رہا ہوگا، پیاس کے مارے بے تحاشا پریشان ہوں گے، پھاگ کر کے فوراً مل جائے، بس سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تو اصل ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں سب کو، تو یہ بھی ایک بہرحال موقع محل کا تقاضا تو نہیں لگتا ہے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ اب ہم یہاں عقل کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس نص ہے ہی نہیں، اس لیے ہم وہاں کے، کیونکہ ہم تو اصل یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو پلائیں گے نہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، تو موقع محل بتا رہا ہے کہ وہاں پہ، اچھا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بطور انعام کے، بطور خصوصی اس کے کہ کچھ کو، تو اب کچھ میں آپ کے صحابہ بھی تو 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، جو صحابہ دین اسلام پر ہی جن کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو زرعہ فرماتے ہیں، ابو زرعہ راضی بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوا 114,000، 1,14,000، 1,14,000
کی تعداد بتلائی ہے ابو زرعہ رازی نے، محدث سے بہت بڑے، جن کے صحابہ کرام کی تعداد یہ ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ 1,24,000 ہے، اور یہ ممکن بھی ہے کیونکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک میں جو سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں ہوئی تھی جنگ تبوک، ٹھیک، اور اس جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 مہینے دنیا میں رہے ہیں، تو جنگ تبوک میں 30,000 صحابہ جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، 30,000 صحابہ لشکر میں گئے تھے، اور عام طور پہ عورتیں جنگوں میں نہیں جاتی تھیں، تھوڑی سی عورتیں جاتی تھیں جو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی خدمتوں کے لیے، پانی پلانے، وہاں پٹی وغیرہ کے لیے، نرسنگ وغیرہ کے لیے جاتی تھیں، زیادہ تر عورتیں مدینے میں رہ جاتی تھیں، کچھ لوگ ہوتے تھے جو اکا دکا اپنے بیوی کو لے جائیں، ورنہ زیادہ تر چھوڑ کے جاتے تھے۔ اور اب اگر 30,000 کو، حالانکہ سب لوگ، یہ بھی مانا جائے گا کہ سب لوگ شادی شدہ نہیں رہے ہوں گے، کچھ نوجوان بھی ہوتے تھے 14-15 سال کے، 16 سال کے، تو چلیے اس میں سے کچھ تعداد آپ نوجوانوں نکال دیجیے 5,000، کیونکہ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی لیتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں اس زمانے کے حساب سے جنگ کا تقاضا کہ تھوڑا سا لہیم شہیم طاقتور انسان چاہیے جو تھوڑا سا 20-25 سال کا جوان ہو، تو 25,000 مان لیجیے، تو 25,000 کی 25,000 بیویاں بھی تو ہوں گی، اور صحابہ اس زمانے میں ایک شادی تو کرتے نہیں تھے، اہل عرب کا نظام تھا 2 3 4، ایک عام سی بات تھی ان کے یہاں، اور اب اگر ایک بھی مان لیں آپ تو 25,000 صحابہ تو 25,000 عورتیں ہوگی، ابھی ابتدا میں ایسے مانتے تو 50,000 ہو گئے، اب 50,000 جوڑوں کے ایک 2 بچے ہی مانیں گے آپ اگر، تو 50,000 تو بچے ہی ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا نام ہے 1 لاکھ تو یہی پہنچ گئے۔ پھر ان کے یہاں غلام بھی ہوا کرتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، بوڑھے بھی ہوں گے جو مدینہ سے نہیں گئے جنگ کے اندر، اصحاب آزار، کوئی بیچارے پیر کے معذور، ہاتھوں کے معذور، کیونکہ جنگوں میں ہاتھ پیر کٹ جاتے تھے، کوئی آنکھوں کے معذور، ایسے لوگ ہیں جو نہیں گئے۔ پھر ان سب کے علاوہ مدینے کے دور دراز علاقوں کے جو دیہاتی ہوا کرتے تھے، وہ دیہاتی بھی ان پہ کیا نام ہے وہ نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ ضروری کہ وہ سب نکلیں، کچھ لوگ رہ جاتے تھے، تو ان کو یہی تھا کہ ان کو غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا، تو اس لیے بہت سارے کچھ احکام ہوتے تھے، تو وہ بہت دور دراز علاقوں کے بھی لوگ، تو 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہیں صحابہ، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی یہ کم سے کم تعداد ہے جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں۔ اسی لیے ابو زرعہ رازی، امام محدث ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,14,000 اور بعض علماء نے کہا 1,20,000 یا 24,000 صحابہ کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور یہ سب اسلام پر تھے۔ چلیے یہ تو 1 لاکھ کی بات ہو گئی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں 12,500 لوگ، 12,446 صحابہ کا ذکر کیا ہے، 12,446 نام ہیں صحابہ کے اس کتاب کے اندر، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن سے کوئی نہ کوئی روایت ہوتی تھی، جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ مشہور تھے، تو یہ وہ صحابہ ہیں جو غیر ہر گاؤں علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عوام میں ہوتے ہیں، مشہور نہیں ہوتے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 12,000 ایک تعداد صحابہ کی، 12,500 صحابہ کی تعداد ابن حجر نے نقل کی ہے، تو صحابہ سے زیادہ کوئی مخصوص ہوگا اللہ کے وسلم کے لیے، مطلب ایک گلاس مل جائے بس۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا یہ جو کلمہ گو مشرک ان کا بھی یہی ہے، کلمہ گو مشرک کا مسئلہ اسی بدعت میں جائے گا، لیکن اب دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ کون شخص اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کے یہاں کافر ہے کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کو کافر کہیں گے، ہمارے پاس اصول ضابطے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کافر ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کا کوئی عذر ہے کہ نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، بڑا مشہور، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک شخص تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت گنہگار تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور اس نے نصیحت کی اور وصیت کی اور کہا کہ میرے بچوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو پھر وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں نے بہت برے کام کیے ہیں، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو مجھے تم لوگ جلا دینا اور میری راکھ کو اڑا دینا ہواؤں میں اور جنگلوں میں اور دریاؤں میں بہا دینا تاکہ اللہ مجھے پکڑنے نہ پائے۔ دیکھیں تو اب یہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اتنا محدود سمجھتا ہے کہ اگر مجھے جلا دیا اب اللہ دوبارہ نہیں اٹھا پائے گا مجھے، یا میری راکھ اڑا دی، اگر ہستیاں اگر اڑا دی تو
ہواؤں میں اور جو ہے کیا نام ہے پانی میں جنگلوں میں ادھر ادھر بکھیر دی تو پھر میں بچ جاؤں گا. تو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑا ہی محدود سمجھ رہا ہے نا, لیکن ڈرتا بہت ہے نا. یہ کفر ہے, اللہ کی قدرت کو محدود سمجھنا اور یہ سوچنا کہ نہیں اگر ہمیں جلا دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ پائے گا. کفر ہے یہ. شیخ البانی کے اس میں ایک قول ہاں, شیخ الاسلام تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کفر ہے یہ. اور جب اس کے بچوں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس پر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو اس نے کہا اللہ میں نے کیا ضرور مگر مجھے تجھ سے ڈر تھا, میں ڈرتا تھا کہ تو مجھے بہت عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جذبے کو اسے بخش دیا. اس نے یہ بات بظاہر کفریہ کہی لیکن کام بھی بچوں سے کفریہ کرایا, لیکن پیچھے وجہ کیا تھی؟ ڈر تھا اللہ کا. تو اللہ پر یہ اعتماد بھی تھا اور اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا تھا, وہی اس کے لیے عبادت بن گیا, وہی اس کا ایمان بن گیا جبکہ کفریہ کام کیا. تو دیکھیے کلمہ کو مشرک بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے اعتبار سے تو کفر میں مبتلا ہیں. ہم انہیں کافر کب قرار دیں گے؟ جب ہمارے مطابق ان شرائط پہ اتریں گے. لیکن اگر ہم بہت سے لوگ ایسے جن کو ہماری اپروچ ہی نہیں ہو پاتی, ہم پہنچ ہی نہیں پاتے, ہمارے ان سے ملاقات ہی نہیں, بیچارے زندگی اکیلے ہی دنیا سے چلے گئے اور ایسے ہی شرک کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ کس انسان کی ان اعمال میں وہ کس کو معذور سمجھے گا, کس کو نہیں سمجھے گا. ممکن ہے وہ کسی کو معذور نہ سمجھے کیونکہ اس کا دین اور اس کا جو عقیدہ توحید ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے, شاید وہ کسی کو نہ سمجھے, اور ہو سکتا ہے وہ سب کو سمجھ لے اور ہو سکتا ہے کچھ کو سمجھے کچھ کو نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کیونکہ اصلی دل کے حال کو اللہ ہی جانتا ہے. کہ ہم نے جب اس کو سنایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ شرک ہے, تو اس کے دل میں یہ ایمان اور وہ یقین بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. کیونکہ اللہ نے فرمایا نا فرعون کے بارے میں کہ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتوں کا انکار کیا, ساری دلیلوں کا انکار کیا, سارے معجزوں کا انکار کیا, جھٹلا دیا, جبکہ انہوں نے دل میں انہیں یقین کر لیا تھا, دل میں یقین تھا. اب یہ بات اللہ جانتا ہے. ایسے ہی کلمہ کو مشرک جن کے متعلق جن سے باتیں ہوتی ہیں, آپ کی, ہماری, علماء کی, عوام کی, رشتہ داروں کی آپس میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں, ان سب بحثوں کے نتیجے میں کس انسان کے دل میں یقین بیٹھ گیا, کس کے نہیں بیٹھا, یہ اللہ جانتا ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. ایک سوال ہے جو ہمیشہ گھومتا رہتا ہے. چلیے اگر جانا چاہتے ہیں جو لوگ جانا چاہتے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ جانا چاہتے جا سکتے ہیں. جو حضرت آدم علیہ السلام جب نکالا گیا جنت سے, وہ وہی جنت ہے یا کوئی اور جنت تھا؟ یہ جنت وہی ہے. وہ قول ہے کچھ لوگوں نے کہا لیکن وہ مرجو کثیر نے ایک قول ہے لیکن وہ قول مرجو ہے, وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہی جنت قیامت کے دن اسی میں سب لوگ داخل ہوں گے. وہ اوپر تھا لیکن نیچے. ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ اوپر ہی ہے, بھی اوپر ہی ہے. تو حقوق کا معاملہ تو الگ ہے. کلمہ کو مشرک کیا, وہ ایک صاحب توحید اور صاحب سنت بھی کسی کا حق مارے گا تو اس کو قیامت دینا پڑے گا نا, اگر دنیا میں ہاں نا. تو یہ جو بات عام طور پہ کہی جاتی ہے, کلمہ کو مشرک یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حق میں شرک کر رہا ہے نا. وہ کلمہ کو ظالم اگر کہا جائے, ایسا شخص مسلمان جو دوسرے حقوق العباد کا ظالم ہو, تو وہ مسئلہ دوسرا ہے. لیکن کلمہ وہ مشرک کا مطلب اس پر جب مشرک کہہ دیا گیا, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور الوہیت سے ہے, تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی حقوق اس ٹائپ کی جیسا بھی آپ نے بتایا کہ لاسٹ میں مدد کیا ایسی ایک اور حدیث ہے, اسے بہت تبلیغی جماعت والے بہت کوٹ کرتے ہیں کہ 99 قتل کیا, پھر کسی کے پاس پہنچا, پھر وہ 100 اس کا بھی کر دیا, انہوں نے بولا تمہارے کوئی وہ نہیں. اس سے مطلب کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث نہیں ہونی, یہ کوئی ڈیٹ ٹائپ کی حدیث ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام انسان سوچتا کہ میں اچھے سے وہ 100 والا وقت دیا, میں تو کچھ ایسا کر ہی نہیں. تو وہ وہاں پہ اصل میں دیکھیے علم کی کمی ہوتی ہے کہ اگر بات کہتے وقت مکمل بات کہی جائے نا, بھائی دیکھیے کوئی انسان کیا کوئی انسان یہ اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ہم ضمانت دے سکتے ہیں کہ ہم یہاں صحیح سالم اٹھ جائیں گے, یہ صبح تک ہمیں کل کا دن صحیح سالم ملے گا؟ کوئی نہیں جانتا نا. تو اب ایسی صورت میں کوئی انسان اگر وہ 99 قتل والی حدیث سننے کے بعد
یہ سوچے کہ چلو میں بھی 99 قتل کر لوں اس کے بعد توبہ کروں گا، تو پھر اس کیسے کر کے وہ اپنے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہے کہ میں 99 قتل تک زندہ رہوں گا؟ ہے نہیں، تو کیا پتہ. مسلم رہا تو مطلب قتل کرنے سے پہلے غیر مسلم تھا، تو اس کے بعد وہ مسلمان بن گیا، تو اس کے پچھلے جو بھی گناہ سب معاف ہو گئے. پھر یہاں پہ یہ مطلب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جسٹ کیسا ہوا، انصاف کیسا ہوا ہے؟ بھائی دیکھیے وہ مسئلہ تو پہلے تو انسانی اور اسلامی حکومت کا مسئلہ ہے کہ کس وقت اس نے کیا کیا، سمجھے کہ نہیں. ورنہ اسلام لانے کے بعد جو گناہ اسلام جن کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، عام طور پہ یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں. اگر کسی شخص نے ایسا، یہ اس کا تعلق، قتل کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، سمجھے کہ نہیں. اسی لیے اسلامی ملکوں میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گناہ کی سزا قتل ہو یا قصاصاً قتل ہو تو اسلام لے آتا ہے، کوئی شخص غیر مسلم ہوتا ہے اس کی جان بخش دیتے ہیں اس انعام کے طور پہ کہ چلو کویا اسلام لے آیا. باقی اس سے اس کی سزا وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بسا اوقات جو ہے اس سے دیت لی جاتی ہے، اس سے پینالٹی لی جاتی ہے. تو ظاہر ہے جن کے حقوق ہیں وہ تو دینا پڑیں گے، لیکن نہیں. باقی یہ ہے کہ ہاں کوئی انسان بسا اوقات بہت سارے لوگ اسی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں اپنے حق کو، تو معاف کر سکتے ہیں. ورنہ ہاں اگر کوئی انسان پکڑا ہی نہیں گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کچھ کر چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اسلام لے آیا تو دنیا میں تو اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں. تو اس لیے کہیں درس میں سنا تھا شیخ اسی مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بلا کر کے کچھ اس سے اپنی نعمت کا ذکر کرے گا اور اس کو بتائے گا کہ مطلب میں تجھے یہ دینے والا کمپنسیشن کے طور پر، جو تو نے اس طرح کا حرکت کی ہے کمپنسیشن کے طور پر، کیونکہ وہاں پر تو حق کے طور پر نیکی کا اس کے طرح تبادلہ ہو، تو اللہ سے راضی برضا ہو جائے گا اس مسئلے کو لے کر کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کیا. جی ظاہر ہے اس کو اس چیز کا بدلہ ملے گا. وہ ایسے مسائل میں اللہ تعالیٰ اس مقتول کو یا ان لوگوں کو، اب مان لیجیے وہ مقتول مسلمان نہ ہو بلکہ مقتول بھی کافر ہو، تو بہرحال اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر دیکھیے مان لیجیے کوئی کافر انسان ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ بہت سے لوگ ہیں جو صدقات خیرات کرتے ہیں، نیکی کام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آج کل ٹھنڈی میں بہت سارے کپڑے تقسیم کر رہے ہیں یا لحاظ بستر تقسیم کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے بھی انسانی خدمات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ان کو دنیا میں اجر دیتا ہے، دنیا میں ان کو اس کا اجر دیتا ہے اور ان کو برکت بھی دیتا ہے. اس کی ساری چیز دنیا میں دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اپنے پاس باقی نہیں رکھتا، ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کو ملنا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے نا. بغیر ایمان کے، بغیر شہادت، کلمہ شہادت کے، بغیر توحید کے جب کر رہے ہیں تو ان کو آخرت میں نہیں ملنا، لیکن دنیا میں مل جائے گا. تو اب اگر ایسے لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں دے دیتا ہے، بہت سارے راستے کھولتا ہے ان کے لیے، بہت سارے کو ملتے ہیں، آخرت میں نہیں ملے گا ان کو. اور چیزیں ہیں جو آپ کی بات کریں والی، کوئی حدیث سب پہ تو دلیلیں حدیث کی یا قرآن کی دلیلیں نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اور علماء کا اجماع ہے. کیونکہ اب اجماع جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھار کسی چیز پر اجماع ہوتا ہے تو وہ اجماع بذات خود کسی دلیل کے ہونے کی دلیل ہوتا ہے، کسی دلیل کے پائے جانے کی علامت ہوتا ہے اجماع، کہ صحابہ اور ان کے متبعین نے، تابعین وغیرہ کے زمانوں میں یہ اجماع ہوا ہی اسی لیے کوئی دلیل ہوگی، اور اسی لیے اجماع کو بذات خود دلیل مانا گیا ہے، کیونکہ وہ کسی دلیل کی دلیل ہے، کسی دلیل کی علامت ہے. تو بہرحال امت کا اس بات پہ اجماع ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور ایسے ہی لوح و قلم، اس لیے کہ لوح محفوظ میں ساری کائنات کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ ہے. وعنده فوق العرش حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ لوح جو ہے، وہ لوح محفوظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ ہے. تو عرش اور جو اس پہ چیزیں ہیں، وہ ایسی کرسی، یہ چیزیں فنا نہیں ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی علم کا خزانہ، اللہ نے کا جو علم ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، کائنات کے متعلق جو کچھ بھی علم اللہ نے اس میں لکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سے متعلق چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ فنا نہیں ہوں گی. اور باقی یہ جو چیزیں ہیں، جنت جہنم اور انسان کی دو چیزیں، روح اور اس کے جسم کی ایک ہڈی، تو یہ جو ہے ہڈی کا نام عجب الذنب،
عجب عجب عین جیم با عجب عجب الذنب زال نون با عجب الذنب. شیخ کو جو بہت لوگوں نے مطلب جو حضرت عمر اعظم نے یہ قول کیا ہے جو یہ ریگستان کی جو مطلب آلریڈی یہاں پہ قرآن میں لکھا ہے خالدین فیہا باقی باقی چیز, اس کی اپوزٹ کیسے لابثین فیہا احقابا. قرآن میں کیا کہا کہ لابثین فیہا احقابا. احقاب لابثین کا معنی ہوتا ہے رہنے والے, ٹھہرنے والے. یہ لوگ ٹھہریں گے. لابثین کا مطلب یہ لوگ ٹھہریں گے جہنم میں. فیہا جہنم میں, احقابا مدتوں تک. احقاب یہ حقبن کی جمع ہے, معنی مدت, مدتوں تک رہیں گے. تو بھائی کوئی نہ کوئی مدت ہوگی اس کی. اسی کی تفسیر میں کہا ہے, اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے, سمجھے کہ نہیں. چلیے خیر وہ موضوع ہم نے کر دیا ہے, دوسرا موضوع چلے گا. بچے ہیں یہاں پر سمجھ نہیں پائیں گے. چلیے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.